السلام علیکم. ہم اب اپنے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں. جیسا کہ آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ آج جو ہے ڈاکٹر طاہرہ کاظمی صاحبہ کی کتاب جو نئی کتاب آئی ہے وی بک وی اسٹینڈ فار وجائنا سے اس کی تقریب رونمائی ہے. اس سے قبل ان کی 4 کتابیں اور آ چکی ہیں. تو سب سے پہلے میں چاہوں گی کہ مختصر سا تعارف کرا دوں جو ہمارے یہاں پہ موجود ہیں اسٹیج پہ مہمان. اور یہ بڑی میرے لیے بڑی خوشی کی بات ہے کہ اسٹیج پہ ہماری جو 4 خواتین موجود ہیں وہ بہت خواتین کے حقوق کے حوالے سے ان کی ایک طویل جد و جہد ہے. ان کے لیے کام کرتی رہی ہیں, ان کے لیے لکھتی رہی ہیں, ان کے رائٹس کے لیے. اور جب بھی کوئی مسئلے مسائل آئے ہیں چاہے وہ سرکاری سطح پہ ہوں یا عام اس کے اوپر, اس میں وہ صرف یہ نہیں کہ لکھنے سے تعلق ہو بلکہ وہ فزیکلی بھی ایکٹیو رہی ہیں. تو میں سب سے پہلے جو ہے میرے ساتھ جو بیٹھی ہوئی ہیں وہ انیس ہارون صاحبہ, اور ان خاص طور سے خواتین کے حقوق اور معاشرے میں جائز مقام کے حوالے سے ان کی ایک طویل جد و جہد ہے. اپنی اسٹوڈنٹ لائف سے ہی یہ سیاست میں اور انوالو رہیں اور مختلف اداروں سے بھی وابستہ رہیں, اور ابھی بھی ان کی وہ جد و جہد جو ہے وہ چل رہی ہے اور ان کی سرگرمیاں جو ہیں وہ ہیں. وہ ایک طویل عرصے سے ویف سے وابستہ ہیں, وومین ایکشن فورم, جو ضیاء الحق کے دور میں قائم ہوا تھا. اور آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ وہ جس طرح کا دور تھا, خاص طور سے ایک تو پورے پاکستان کے لیے, عام لوگوں کے لیے, اور خاص طور سے خواتین کے حوالے سے جو قوانین بنائے گئے وہ کس طرح کے تھے. تو اس وقت ویف وومین ایکشن فورم بنی تھی اور اس میں انیس ہارون صاحبہ موجود تھیں. اس کے علاوہ عورت فاؤنڈیشن میں بھی شامل رہی ہیں. پھر اس کے ساتھ ہی نیشنل کمیشن آن دا اسٹیٹس آف ویمن ہے جس کی ابھی بھی آپ ابھی بھی کر رہی ہیں, اس کے چیئر کی. نیشنل کمیشن فار ہیومن رائٹس. اچھا, وہ فار ہیومن رائٹس کی ہے, اس کی بھی نیشنل کمیشن فار ہیومن رائٹس. تو جہاں پہ بھی انسانی حقوق کے حوالے سے بات ہوتی ہے وہاں پہ انیس صاحبہ کا ایک بڑا اہم رول رہا ہے. ان کے ساتھ جو ہے وہ آج کی خاص مہمان ڈاکٹر طاہرہ کاظمی, شعبے کے اعتبار سے تو یہ گائناکالوجسٹ ہیں, لیکن انہوں نے جو ٹرم بھی کی ہے کہ گائنی فیمنزم کی, اور اس کے حوالے سے یہ کام بھی کر رہی ہیں. تو بلاگس بھی لکھتی ہیں, پنجابی میں شاعری کرتی ہیں, اور صرف ان کا دائرہ جو ہے وہ اپنے پروفیشن یا جو طب کا شعبہ ہے اس سے ریلیٹڈ خواتین کے مسائل تک نہیں ہے, بلکہ فیمنزم کے حوالے سے یا خواتین کے حقوق کے حوالے سے جو بھی مسائل رہے ہیں, جو پدرک سری معاشرہ ہے اس کے اوپر, تو ان کے اوپر انہوں نے بڑے کھل کے لکھا ہے. اور بڑے بڑے ادیب جو ہیں جن کی تحریروں میں پیٹریکی اس طرح کی چیزیں پائی جاتی تھیں جس میں خواتین کو کم تر حیثیت دی گئی تھی, اس کے اوپر بھی انہوں نے کھل کے تنقید کی. اور ظاہر ایسی تنقید ہوگی تو ان کو خود بھی بہت تنقید اور اس کا سامنا کرنا پڑا, بہت سارے چیلنجز کا. ان کی اگر میں کتابوں کے حوالے سے بات کروں تو اس میں ان کی پہلی کتاب جو تھی وہ کنول پھول اور تتلیوں کے پنکھ ہیں, جو 2020 میں پبلش ہوئی تھی. اور اس کے بعد ہر سال ان کی کتاب جو ہے وہ آئی ہے. 2021 میں مجھے فیمنسٹ نہ کہو, 2022 میں گائنی فیمنزم, زندگی سے ڈرتے ہو, اینڈ پھر اس کے بعد جو ہے عورت بھی خواب دیکھتی ہے, چوتھی کتاب تھی, اور اب یہ وی بک کے نام سے. اگر آپ اس میں مضامین دیکھیں جو ان کی فیس بک پہ بھی یہ بہت ایکٹیو ہیں, اس میں بھی لکھتی رہی ہیں, اور بلاگس میں بھی وہ ان 5 کتابوں کے اگر مضامین دیکھیں تو 268 کے قریب جو ہیں وہ مضامین شامل ہیں. اس نمبرز کو چھوڑیں, لیکن جن موضوعات کا احاطہ کیا گیا ہے اور جتنی ان میں ڈیپتھ ہے وہ ایک بہت وسیع چیز کا جو ہے ظاہر کرتے ہیں. اور ابھی ان سے بات ہوگی اس حوالے سے تو اور چیزیں بھی ہم گفتگو میں آئیں گی. ڈاکٹر طاہرہ کاظمی کے برابر میں مہناز رحمان صاحبہ بیٹھی ہیں. آپ کو جو مختلف حلقے ہیں ادبی, علمی اور ایکٹیوسٹ, اس میں ضرور آپ کو یہ نظر آتی ہوں گی. یہ بھی عورت فاؤنڈیشن سے وابستہ ایک طویل عرصے سے ویف کی ممبر ہیں, اور جہاں پہ بھی خواتین کے حوالے سے یا جنرلی ہیومن رائٹس کی بات ہوتی ہے وہاں پہ مہناز رحمان صاحبہ جو ہیں موجود ہوتی ہیں. اور ان کا جرنلزم کا بیک گراؤنڈ رہا ہے, صحافت سے آغاز کیا اور اس کے بعد اب اسی کی انسانی حقوق کے حوالے سے ان کا کام ہے.
آج کی صدارت جو ہے وہ زبیدہ مصطفیٰ صاحبہ کر رہی ہیں اس سیشن کی، اور وہ ہم سب کے لیے بہت احترام کی حامل ہیں۔ زبیدہ مصطفیٰ صاحبہ جو ہیں ڈان کی سب ایڈیٹر رہ چکی تھیں، انہوں نے کئی انوویشنز کی اپنی جرنلزم کی لائف میں، بکس اینڈ آتھرز جو ہم اب دیکھتے ہیں ڈان میں، جو اس کی اب شکل بدل چکی ہے، لیکن شروعات جو ہیں زبیدہ صاحبہ نے کی تھی۔ اس کے علاوہ بہت ساری چیزیں انہوں نے انٹروڈیوس بھی کرائیں، اور اہم بات یہ کہ جرنلزم کے شعبے میں آنے والی چند اہم صحافی خواتین میں سے ان کا شمار ہوتا ہے۔ لکھنا پڑھنا جو ہے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان کا اوڑھنا بچھونا ہی وہی ہے۔ بہت سے مسائل کے باوجود بھی ہم ہر 15 دن میں ان کے کالم جو ہیں وہ ڈان میں پڑھ رہے ہوتے ہیں، اور کتابیں بھی یہ ان کی آ رہی ہوتی ہیں، اور خاص طور سے جن کے موضوعات ہیں ان میں ایک تو یہ کہ ہمارے سماجی اور مسائل اور معاشی مسائل پہ تو لکھ ہی رہی ہوتی ہیں، لیکن جو خصوصی موضوعات ہیں اس میں خواتین کے حوالے سے ہے، پاپولیشن کے حوالے سے، اور جو ہے ہیلتھ کے حوالے سے بھی، ہیلتھ کا بھی شعبہ جو ہے ان کی خصوصی توجہ کا مرکز رہا ہے، اور اس کے اوپر انہوں نے تحریریں لکھی ہیں۔ ان کی کتابیں جو ڈان ایئرس کے ڈیز ہیں وہ ہے، اس کے علاوہ جو ہے ٹریننگ آف لینگویج، کیونکہ یہ بہت اردو اور یا قومی زبان، میں یہ نہیں کہوں گی کہ اردو یا کوئی اور زبان، لیکن مادری زبان زیادہ صحیح لفظ ہے کہ مادری زبان میں تعلیم کو فروغ دینے کی بہت بڑی حامی ہے۔ اور آپ لوگوں کو اندازہ ہے کہ ہمارے یہاں جو ماحول ہے اس میں مادری زبان سے زیادہ انگریزی کو اہمیت دی جاتی ہے، لیکن جہاں پہ بھی جس بھی پلیٹ فارم پہ ہو وہ یہ اس بات کو اٹھاتی ہیں، اور خاص طور سے ارلی چائلڈہڈ بچوں کی تربیت کے اوپر بھی خصوصی توجہ دیتی ہیں۔ تو ایک انسپریشن ہے، ان سے بھی ہم دیکھتے رہتے ہیں کہ یہ جو ساری شخصیات ہیں، یہ چاروں شخصیات جو ہیں وہ ایسی ہیں کہ جو اپنے شعبوں میں اہم کام کر رہی ہیں اور معاشرے کے لیے کام کر رہی ہیں۔ سب سے اہم بات یہ ہے کہ یہ معاشرے کے لیے کام کر رہی ہیں۔ ہمیں ابھی یہ دیکھتے ہیں کہ بہت سے مسائل ہیں ہماری سوسائٹی میں، لیکن ان خواتین نے کبھی بھی ہمت نہیں ہاری، اور ابھی بھی وہ سرگرمیوں سے جہاں پہ بھی مسائل ہوتے ہیں ان کے اوپر لکھتی ہیں، ان کے اوپر عملی طور پہ بھی حصہ لیتی ہیں۔ اور تو یہ ایک مختصر تعارف تھا۔ اب ہم اس کتاب کے حوالے سے آتے ہیں۔ میں یہاں ڈاکٹر طاہرہ کاظمی نے جو شروع میں لکھا ہے اپنی کتاب کے آغاز میں، اس کے کچھ الفاظ میں یہاں پہ شیئر کرنا چاہوں گی، جو کہ ان کا اپنے آپ سے آپ کہہ سکتی ہیں کہ ایک طرح کا مکالمہ بھی ہے اپنے آپ سے۔ وہ لکھتی ہیں، تم کیوں لکھتی ہو؟ اس لیے کہ روتی ہو۔ روتی کیوں ہوں؟ اس لیے کہ دیکھتی اور سنتی ہوں۔ کیا دیکھتی ہو تم اور کیا سنتی ہو؟ دبی ہوئی 100 طرح کی آہ و بکا سنتی ہوں، اور شرمندگی میں چھپی ہوئی دنیا دیکھتی ہوں۔ دنیا، ایک ایسی دنیا جس کے ہر وقت پر درد کی کہانی ہے اور ہر بات میں جہنم کی آگ دہک رہی ہے، اور جسے وہ تمام عمر ننگے پاؤں طے کرتی ہے۔ یہاں آگے آخر میں وہ کہتی ہیں کہ اور چپ رہنا شاید میرے بس میں نہیں رہا تھا، لگتا تھا کہ کچھ نامکمل ہے جسے مجھے مکمل کرنے کی کوشش کرنی ہے، لیکن یہ تو آگ کا دریا نکلا۔ اور یہ آگ کا دریا جو انہوں نے کرنا شروع کیا تھا پہلی کتاب سے، وہ اب بھی آگ کا دریا ہی ہے۔ تو میں چاہوں گی کہ وہ اس آگ کے دریا کے حوالے سے بات کریں کہ کس طرح آپ کی تحریر کا آغاز ہوا، اور یہ اس کتاب کو آپ نے جو لکھا ہے وہ زیادہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ میڈیکل کے حوالے سے زیادہ ہے، لیکن سماج کی کوئی بھی چیز جو ہے وہ الگ الگ نہیں ہوتی، وہ ہمارے معاشرتی رویوں کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ تو اس کتاب میں اگر آپ کہہ بھی دیں کہ میڈیکل کے حوالے سے زیادہ بات ہے، لیکن وہ میڈیکل یا طبی چیزیں جو ہیں وہ سماج سے بالکل بھی الگ نہیں ہیں۔ سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گی کہ طاہرہ کی کتاب کی تقریب رونمائی کے لیے پی ایم اے سے بہتر کوئی جگہ نہیں ہو سکتی تھی، کیونکہ وہ خود ایک قابل ڈاکٹر ہیں، اور انہوں نے ہم سب کو یعنی اپنے قارئین کو بھی نظری طور پر یعنی تھیوریٹیکلی امراض نسواں یا مسائل نسواں کا ڈاکٹر بنانے کا تہیہ کر رکھا ہے۔ میری بیٹی تابندہ
अभी इम्तिहानों की तैयारी के दौरान मुझे अपने साथ बिठाया करती थी। तो जब वो MBBS कर रही थी तब भी वो मुझे अपने साथ बिठाती थी और मुझे उसके साथ पढ़ना पड़ता था। तो मैं उसे ये कहती थी कि भाई तुम तो डिग्री याफ्ता डॉक्टर बनोगी और मुझे बगैर डिग्री के डॉक्टर बना दोगी। लेकिन उस वक्त मुझे ये नहीं पता था कि आज से तकरीबन 5-6 साल पहले मुझे एक और बेटी मिलेगी जो मुझे ही नहीं हम सबको डॉक्टर बनाने पे तुली तो मेल गायनोकोलॉजी। हाँ जी। तो इन्होंने मतलब औरतों के जो तौलीदी मसाइल हैं उसके बारे में इतनी मालूमात फराहम की हैं कि हम सब आधे डॉक्टर बन चुके हैं। तो ताहिरा तुमने गायनोकोलॉजी के बारे में जो उर्दू ज़ुबान में, सबसे बड़ी बात ये कि उर्दू ज़ुबान में इतनी मालूमात फराहम की हैं कि हम कभी भी तुम्हारा एहसान चुका नहीं पाएंगे। लेकिन हमारे लिए तुम्हारी कदर व कीमत सिर्फ तिब्बी मालूमात की फराहमी की बिना पर नहीं, बल्कि इन मालूमात के ना होने से औरत जिन दुखों और तकालीफ से गुज़रती है, तुमने इस हवाले से इस पिदरसरी माशरे को आईना दिखाया है। तुमने तहरीक निस्वा की कारकुनों के लिए, मतलब तुम्हारी तहरीर हम कारकुनों के लिए, हम जो तहरीक निस्वा के कारकुन हैं, बेहद अहमियत रखती हैं और तुम वजह तौर पर उन्हें गायनी फेमिनिज़म कहती हो। औरत मार्च की कारकुनों को मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी के नारे पर इतनी गालियाँ नहीं पड़ी जितनी तुम्हें औरतों के तिब्बी मसाइल के बारे में लिखने में पड़ी हैं। और इनकी हिम्मत और जुर्रत की दाद देनी चाहिए कि वो ये गालियाँ, उनके स्क्रीनशॉट्स जो है ना वो किताबों में शामिल भी कर देती हैं। हम सब भी पढ़ते हैं कि इनको कितनी गालियाँ पड़ती हैं और क्यों पढ़ी? क्योंकि इन्होंने तिब्बी मसाइल के हवाले से औरतों के अज़ाए मखसूसा का नाम लिया। तो औरत मार्च के नारे का मकसद यही था कि औरतों का रेप ना किया जाए, उनकी मर्ज़ी के बगैर उनके जिस्म को हाथ ना लगाया जाए। लेकिन मौलवियाना और मर्दाना जहनीत ये समझने से कासिर रही और इसी जहनीत की वजह से तुमने भी गालियाँ खाई। लेकिन मैं तुम्हारी हिम्मत की दाद देती हूँ कि इन गालियों से खौफज़दा होने के बजाय तुम्हारे कलम की रफ्तार और काट तेज़ तर होती चली गई और तौलीदी सेहत के मसाइल के साथ साथ तुम इस पिदरसरी माशरे की बदसूरती को आईना दिखाती रहीं। जब मेरी जैसी फेमिनिस्ट ख़वातीन कहती थीं कि पाकिस्तानी माशरे में औरत को मर्द की निजी मिल्कियत समझा जाता है तो पढ़े लिखे मर्दों को बहुत बुरा लगता था, मतलब शहरी मर्दों को ये बात अच्छी नहीं लगती थी। लेकिन तुमने हमें गायनोकोलॉजिस्ट के हवाले से अपनी ये जो किताब है इसमें पाकिस्तान के ये बताया इन्होंने कि पाकिस्तान के जो पसमानदा इलाके हैं उनमें कुछ शौहर हजरात अपनी बीवी की वजाइना पर ताला लगा कर रखते हैं, चाबी अपने पास रखते हैं। तो तुमने इस मिथ का भी, इसके साथ साथ दूसरे बहुत मसाइल हैं, मतलब जो इन्होंने इस मिथ का ख़ात्मा किया है कि शादी की पहली रात चादर पे खून लगने का ना लगने का मतलब ये नहीं होता कि दुल्हन कंवारी नहीं है। इन्होंने ज़ाहिर है उसे मेडिकल अंदाज में उसको साबित किया है, लेकिन शायद मर्दों को ये अंदाज़ा नहीं होगा कि मेरी और मेरे बाद आने वाली और मुझसे पहली जनरेशन की लड़कियां किस जहनी अजाब से गुजरती थीं कि अगर पहली रात ब्लीडिंग नहीं होगी तो हम पे बदकारी का इल्ज़ाम लग जाएगा। तो शुक्रिया ये मिथ तोड़ने का। और ताहिरा ने इसमें बताया कि वो जो होता है कि भाई लाजमी ब्लीडिंग होनी चाहिए, तो वो तो बाज़ ख़वातीन के वो जो झिल्ली है, क्या नाम उसका है, हाइमन, वो इतनी नरम और लचकदार होती है कि पहली रात तो क्या बच्चे की पैदाइश के बाद भी अपनी जगह कायम और दायम रहती है। लेकिन मर्दों को कभी इस बात का अंदाज़ा नहीं होगा कि लड़कियों की कितनी नस्लें इस खौफ में मुब्तला रहीं। तो अब आप ही बताइए कि इन सवालात के बारे में आगाही फैलाने पर हम ताहिरा के ममनून और मशकूर ना हों तो और क्या करें। बच्चे की पैदाइश के हवाले से भी ताहिरा ने बहुत कुछ लिखा है बकौल उसके। असल में बात यह है कि हम सुनाते हैं सच्ची कहानियाँ और तिब्बी मालूमात बीच बीच में टांक देते हैं ताकि माशरा औरत के दर्द को जान सके। माशरे की बेखबरी का आलम तो मैं आपको बता चुकी हूँ। हम में से किसी को नहीं पता कि हम पाकिस्तान की कुछ औरतों के वजाइना पे ताला लगा के रखा जाता है, या किसी को पता होगा, पढ़े लिखे शहरियों को नहीं पता होता, लेकिन ये पाकिस्तान में होता है और ताहिरा इस चीज़ को सामने लाइए। ज़रा सोचिए कि साइंसी तरक्की और जीनियाती इंजीनियरिंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इस दौर में भी कुछ औरतें इस जुल्म का शिकार हैं। यकीन नहीं आता, लेकिन ताहिरा की कोलीग्स ने अपनी आंखों से ऐसी औरतों को देखा है
कहने को तो बच्चे की पैदाइश एक कुदरती और तबई अमल है, लेकिन इस अमल के दौरान अगर कोई पेचीदगी पैदा हो जाए तो बच्चे और औरत दोनों की जान खतरे में पड़ जाती है। और अगर इस वक्त कोई माहिर गायनोकोलॉजिस्ट मौजूद ना हो तो औरत और बच्चा दोनों में से कोई एक जान की बाजी हार जाता है। ताहिरा ऐसे बहुत से केसेस का जिक्र करती हैं। ज़चगी का अमल अगर एक ख़ास दौरानिए से ज़्यादा हो जाए तो वेजाइना और मसाने की दीवार गल सड़ कर झड़ जाती है। नतीजतन ऐसी औरतों को घर से बाहर निकाल दिया जाता है कि कौन बदबू के ढेर को बर्दाश्त करे। औरतों की इन तकालीफ पर जितने भी आंसू बहाए जाएं कम है, लेकिन एक और मसला जिसकी तरफ ताहिरा तवज्जो दिलाती हैं वो डॉक्टरों की सही अमली तरबियत और जदीद सहूलियात का फुकदान है। इस पर तवज्जो देने की अज़हद ज़रूरत है। हमारे यहाँ डॉक्टर हमारे दोस्त हैं और मैं उनको बहुत इज़्ज़त भी करती हूँ, मोहब्बत भी करती हूँ। डॉक्टर शेर शाह सैयद ने भी फिस्ट्यूला पर बहुत काम किया है। ताहिरा ने भी इसके बारे में तफसील से लिखा है। लिखती हैं, वेजाइना का सुराख फिस्ट्यूला कैसे बनता है। ख़बर है जनूबी पंजाब और सिंध में 85% औरतें घरों में ज़चगी के अमल से गुज़रने के बाद फिस्ट्यूला का शिकार हो जाती हैं। फिस्ट्यूला वाली औरतों को आमतौर पर तलाक दे के घर से निकाल दिया जाता है। इसी तरह हमारे बचपन में ख़वातीन के रिसालों में तिब्बी मसाइल के कालों में हर दूसरी औरत लेकोरिया की शिकायत करती नज़र आती थी। ताहिरा ने लेकोरिया कोई बीमारी नहीं लिखकर बहुत सी गलतफहमियाँ दूर की हैं। इसी तरह कम उम्री की शादी के ख़िलाफ़ हमने और NGOs ने मुहिम चलाई और सिंध में तो शादी की कम से कम उम्र 18 साल मुकर्रर कर दी गई है। गो कि हमारे यहाँ कानून पर अमल दरामद कम ही होता है, लेकिन ताहिरा की कहानी दुल्हन एक रात की पढ़िए तो शायद ही कोई अपनी बच्चियों की कम शादी करेगा और उन्हें मौत के मुँह में धकेलने की कोशिश करेगा। इसी तरह ताहिरा ने औरत के बहुत से निस्वानी मसाइल के बारे में लिखा है जिनके बारे में मर्द कहते हैं कि उनके इर्द गिर्द रहने वाली ख़वातीन को तो किसी ऐसे मसले का सामना नहीं जो ताहिरा लिखती हैं, जिस पर वो कहती हैं अल्लाह करे ऐसा ही हो। लेकिन औरत ज़ात अजीब मखलूक बनाई है अल्लाह ने। बंदी खुदा की घुट घुट कर मर जाएगी मगर घर के मर्द को हकीकत हाल से आगाह नहीं करेगी। दरमियान में फ़ासला ही इस कदर है, आसमान तक बनी दीवार को कैसे पाटे। शादी के बाद बच्चा पैदा ना होने पर माशरा किस तरह औरत की ज़िंदगी को अजाब बनाता है वो हम सबको पता है। इसमें एक चीज़ जिस पे हम यानी फेमिनिस्ट ने और NGOs ने हम बहुत काम किया जो गालियों के हवाले से। आपने नोट किया कभी सारी गालियाँ औरतों के हवाले से हैं उर्दू ज़बान की। तो इसमें भी ताहिरा ने बड़ी साइंटिफिक अंदाज में बताया। हमने जो एंगल्स और मार्क्स ने तो हमें बताया, लेकिन अब ताहिरा बता रही हैं कि ज़मानों पहले जब ताकत ने मर्द के सामने औरत को कमज़ोर जिन्स और मिल्कियत बनाकर खड़ा किया था, तब मर्द ने औरत को अपनी ज़ात का कूड़ादान समझते हुए तज़हीक तहकीर भरे ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करने शुरू किए जो अपनी साख तरतीब और मानी नहीं में कुछ भी नहीं थे सिवाय कुछ आज़ा के नामों के, यानी उन आज़ा का नाम लेना ही गाली था। आज़ा भी वो जो ज़िंदगी के नमो और तसलसल से जुड़े थे। मर्द ने औरत के इन्हीं आज़ा को निशाना बनाते हुए ना सिर्फ उसे बल्कि माशरे को भी बावर कराया कि जिनसी अमल जिसका एक फ़रीक वो खुद है की तफसीलात इस्तेहज़ाई अंदाज में बयान करते हुए फ़रीक़े सानी यानी औरत का तमाशा बनाया जा सकता है। चूँकि औरत मिल्कियत थी इसलिए ये तरकीब किसी भी दूसरे मर्द को पछाड़ने के लिए बहुत से गुरों में से एक समझी जाने लगी। माँ बहन की गालियाँ बनाई गई और किसी ने सोचने की जहमत गवारा नहीं की कि औरतों पर इसका क्या असर पड़ा। ये जानने की जहमत भी कोई क्यों करता, वो तो मिल्कियत और बांधी थी। लेकिन नतीजा ये निकला कि औरत अपने ही जिस्म से शर्मिंदा होने लगी। यहाँ तक कि माशरे ने भी मान लिया कि मर्द की गैरत, इज़्ज़त और औरत के शर्म हया सबसे ज़्यादा शलवार में छुपी हुई है। सोचिए, जब नाम लेना ही इतना मुश्किल हो
تو ان اعضاء کی تکلیف کا اظہار کیسے کیا جاتا؟ صدیوں تک عورت گھٹ گھٹ کر مرنا پسند کرتی رہی، لیکن ان اعضاء کی تکالیف کے لیے ان کا نام توبہ توبہ، چھی چھی۔ اچھی عورتیں اپنی زبان میں یہ لفظ نہیں لاتی۔ کوئی کیسے گھر میں اعلان کرے کہ چھاتی میں گلٹی نکل آئی ہے۔ طاہرہ نے اپنی کتاب کا اختتام اس بات پر کیا ہے کہ معاشرے کو یہ سمجھنا پڑے گا کہ ضروری نہیں کہ ہر عورت حاملہ ہو سکے۔ ایسے لوگوں کے لیے جدید سائنس نے بچہ پیدا کرنے کا خواب تو پورا کر دکھایا ہے۔ اگر بیضہ دانی سے انڈا لے کر سروگیٹ عورت کے رحم میں رکھوانا قبول ہو تو، اور اگر بچہ نہیں چاہیے تو پھر ویسے ہی فتح خیراں۔ مان لیجئے کہ DSD ڈس آرڈر آف سیکشول ڈفرینسیشن کے متعلق آگاہی ہر گھر کی ضرورت ہے، وہ گھر چاہے چیچو کی ملیہ میں ہو یا ڈیفنس میں، اور طاہرہ اپنی تحریروں کے ذریعے یہی آگاہی پھیلا رہی ہیں۔ شکریہ۔ بہت شکریہ۔ تو یہاں میں ایک ڈاکٹر طاہرہ نے جو لکھا ہے وہ جملہ پڑھنا چاہوں گی کہ جو عورت اپنے جسم سے زندگی کا تسلسل برقرار رکھتی ہے، جس جسم کی ٹوٹ پھوٹ سہتی ہے، وہ خود ہی سوچئے کہ اس جسم پہ اختیار کس کا ہونا چاہیے۔ تو یہ ہے کہ عورت کا اختیار خود اپنے جسم پہ نہیں ہوتا اور اس کی معاملات بھی کوئی اور ہی طے کر رہا ہوتا ہے۔ تو یہ ایک بہت آپ نے میڈیکل کے اس حوالے سے بات کی۔ اب میں آپ سے درخواست کروں گی انیس ہارون صاحبہ سے کہ اپنے خیالات کا اظہار۔ شکریہ ہوا زبیدہ مصطفیٰ صاحبہ، صاحب کتاب طاہرہ کاظمی صاحبہ، مہناز رحمان، ڈاکٹر ہما اور معزز سامعین۔ بہت دلچسپ بات یہ ہے کہ میرا کام بہت آسان ہو گیا، وہ اس وجہ سے کہ میں تو جہاں سے شروع کرنا چاہتی تھی وہاں سے ڈاکٹر ہما نے شروع کر دیا، اور وہ ساری بات کہہ دی جو میں ان کے حوالے سے ان کی زبانی کہہ رہی تھی، تو آپ اس کو بھول جائیے۔ باقی کچھ باتیں مہناز نے کہہ دی، تو اب میرا کام جو ہے وہ بہت آسان ہے۔ اصل میں تو اب شروع کرنا چاہتی ہوں ڈاکٹر طاہرہ کاظمی کو مبارکباد دیتے ہوئے کہ ان کی ہمت، ان کی جرأت اور ان کی استقامت کی میں داد دیتی ہوں کہ جس طرح کھل کے صاف گوئی سے انہوں نے عورتوں کے جسم کے متعلق جو بھی فرسودہ باتیں ہیں یا جو فرسودہ چیزیں ہیں معاشرے میں، اور جس طرح ان کو پکارا جاتا ہے، وہ سب بیان کیا ہے۔ میرا خیال ہے ان کی صاف گوئی جو ہے اس کی وجہ سے یہ دیکھیں، یہ شاعرہ بھی ہیں، یہ ریسرچر بھی ہیں، یہ فیمنسٹ بھی ہیں، یہ ڈاکٹر بھی ہیں، یہ ریفارمر بھی ہیں۔ تو جب ایک شخصیت کے اتنے پہلو ہوتے ہیں نا تو وہ متنازع تو بن جاتی ہے۔ ان کے بارے میں دو رائے پائی جاتی ہیں، یا تو یہ بہت اچھی ہے یا یہ بہت بری ہے، کوئی بیچ کی چیز نہیں ہے۔ تو وہ اس وجہ سے نہیں ہے کہ صاف گوئی سے انہوں نے وہ تمام پردے اٹھا دیے ہیں جو ہم ڈال کے ان کو کہہ دیتے ہیں کہ بھئی یہ تو سسٹم کی خرابی ہے۔ آپ ایک بڑی دلچسپ بات ہے کہ جو لوگ ہمیشہ یہ کمپلین کرتے نظر آتے ہیں کہ بھئی یہ سسٹم کی خرابی ہے، یہ سسٹم کی خرابی ہے، سسٹم میں یہ ہوتا ہے، وہ خود یہ بھول جاتے ہیں کہ وہ بھی اسی سسٹم کا حصہ ہے۔ شاید ان کا بھی کچھ دخل ہوتا ہوگا اس کو خراب رکھنے میں یا فرسودہ رکھنے میں، مگر وہ ہر چیز دوسروں پہ ڈال کے بات کرتے ہیں۔ جو باتیں مہناز نے کی ہیں اس میں ایک بات بڑی اچنبھے والی ہے کہ اردو زبان میں اتنی وسعت ہے اور ہم نے کتنی زبانوں کے الفاظ اس میں اپنائے ہیں، چاہے وہ فارسی ہے، چاہے وہ عربی ہے، کچھ الفاظ جو ہے آپ کو ملیں گے دیگر زبانوں کے بھی، لیکن جو عورت کے جسم کے مخصوص حصے ہیں ان کے لیے اردو میں کوئی نام نہیں ہے۔ عجیب بات ہے، جبکہ آپ کو انگریزی میں ملیں گے، آپ کو عربی میں ملیں گے، آپ کو فارسی میں ملیں گے، اس لیے کہ اس کو تو ہم نے ایک محض ایک گالی ہی بنا لیا ہے، اور اگر آپ ان مخصوص حصوں کا نام لینا چاہتے ہیں تو وہ ایک گالی ہے۔ اگر میرے منہ سے نکلے گی یا کسی کے بھی منہ سے نکلے گی تو بیٹھنے والے سننے والے حیران رہ جائیں گے، کیوں بھئی آنکھ کو آنکھ نہیں کہتے، ناک کو ناک نہیں کہتے، منہ کو منہ نہیں کہتے۔ تو اب وہ ایسی کیا بات ہے کہ ہم ایک اپنے جسم کے عورت کا نام جو ہے وہ اعضاء کا نام عورت نہ لے سکے،
اور وہ شرمندگی کے مارے مری جائے اگر اس کو وہاں کوئی تکلیف ہو، وہاں کوئی مسئلہ ہو. یہ اتنی عجیب بات ہے، یہ سوچنا چاہیے کہ بھئی آخر کیوں، کیا ہمارے یہاں اتنی زیادہ تنگ نظری ہے؟ دیکھیں، ہر معاشرے میں جو بھی تضاد ہوتا ہے یا جو بھی ایک دوسرے سے اختلاف ہوتا ہے، اس میں دو فریق ہوتے ہیں. ایک وہ جس کے ساتھ اختلاف کیا جاتا ہے، ایک وہ جس کے ساتھ اختلاف کرتا ہے. چونکہ ہمارے یہاں سسٹم یہ رہا ہے، پیدرسری نظام رہا ہے، اس لیے عورت کو ایک نچلے درجے کا شہری سمجھا گیا، اور مرد جو ہے اس کی ہر بات اس کو فوقیت دی جانے لگی. اب یہ آہستہ آہستہ یہ چیزیں بدل رہی ہیں، لیکن شاید اتنی تیزی سے نہیں بدل رہی ہیں، یا بدل جاتی. میں سمجھتی ہوں ایز این ویمن رائٹس ایکٹیوسٹ، اگر بیچ میں رکاوٹیں نہیں ڈالی جاتی. ایک رکاوٹ تو یہ ڈالی گئی کہ مذہب کی تلوار جاہل مولویوں کے ہاتھ میں دے دی گئی. ہر چیز جس کے بارے میں ہم بات کریں، نہیں جی یہ تو نہیں کر سکتے، اس کا مطلب تو یہ ہوا، یہ تو بلاسفیمی ہے. جمہوریت کو ہم نے ڈکٹیٹرشپ کے تابع کر دیا، اور ہمیں پتہ نہیں ہوتا. یہ شاید دنیا کا ایک ایسا ملک ہے جہاں ہم ہر الیکشن کے بعد یا ہر تبدیلی اقتدار کے بعد یہ سوچتے ہیں کہ آئندہ الیکشن ہوں گے کہ نہیں ہوں گے، اب کیا ہونے جا رہا ہے، ہمارے ووٹ کسی کام آئیں گے کہ نہیں آئیں گے، کس کو بٹھایا جائے گا. تو ایک ایسے معاشرے میں اگر مستقل عورت کو ایک ایسی چیز بنا لیا جائے کہ صرف اس کی جنسی حیثیت کو ہی دیکھا جائے، یا اس کو ایک بچے پیدا کرنے کی مشینری سمجھا جائے، تو مجھے آپ یہ بتائیں کہ اس عورت کی حیثیت یا وہ معاشرہ کیسے بہتر ہوگا جہاں عورتیں 2-4% نہیں ہیں، 10-15% نہیں ہیں، وہ پوری کی پوری تقریباً 50% ہیں. تو اگر آپ 50% آبادی کو تحقیر آمیز سلوک سے یا ایسے ناموں سے، القاب سے پکار کے بند رکھنے یا پیچھے رکھنے کی کوشش کرتے رہیں گی، اور یہ کوشش ریاست کی طرف سے بھی ہوگی، اس میں مذہب کا بھی استعمال ہوگا، تو پھر آپ کا ملک تو ہمیشہ ایسے ہی رہے گا. ہمیشہ ہم IMF کے سامنے ایک اپنا ڈور لے کے ہی جائیں گے، کبھی ہم ترقی نہیں کریں گے. مجھے یاد ہے کہ کبھی یہ سوال اتنا مشکل ہے 21ویں صدی میں بھی کہ کوئی پڑھا لکھا انسان بھی پوچھ لے کہ بھئی اس کے گھر کی عورت کیا چاہتی ہے، عورت کیا چاہتی ہے، اور یہ ازل سے ہے. مجھے یہاں اپنی دوست فہمیدہ ریاض یاد آتی ہیں، جن کی ایک نظم تھی اقلیمہ، جس میں انہوں نے بتایا تھا کہ کس طرح سے حابیل اور قابیل کی ماں جائی تھی، اور یہ دونوں ان سے شادی کرنا چاہتے تھے. تو اس میں جھگڑا ہوا، اور اس جھگڑے میں ایک بھائی نے دوسرے بھائی کو مار دیا. تو فہمیدہ وہاں کہتی ہیں کہ جو اقلیمہ کا جسم تھا، جو اس کا دھڑ تھا، اس کے اوپر سر بھی تو تھا نا، اس سر میں کوئی دماغ بھی تو ہوگا، کچھ اس کی عقل بھی ہوگی. تو خدا خود ہی کچھ کلام کر لیتا اقلیمہ سے، اس سے پوچھ لیتا کہ تم کیا چاہتی ہو. تو یہ سوال جو ہے وہ ازل سے ابھی تک ہے کہ تم کیا چاہتی ہو. اور 21ویں صدی میں بھی اس طرح ہے. صرف ایسا نہیں ہے کہ گاؤں میں یہ سچویشن ہے، دیہاتوں میں یہ سچویشن ہے. ابھی آپ لوگوں نے کچھ عرصہ پہلے یہ پڑھا ہوگا، بہت لوگوں نے یہ خبر دیکھی ہوگی کہ ایک بھائی صاحب کالج سے آئے، بہن نے دروازہ کھولا، اس کے ہاتھ میں موبائل تھا. وہ اتنے خفا ہوئے کہ انہوں نے چھریاں دوڑ کے گئے، کچن سے چھری اٹھا لائے اور چھریوں کے وار کر کر کے اس کو مار دیا. کہ کیسے یہ موبائل پہ کسی غیر لڑکے سے بات کر رہی ہوگی، اور ہو سکتا ہے کر بھی رہی ہو، لیکن یہ ہمارے یہاں پڑھے لکھے کراچی جیسے شہر میں اگر ہو سکتا ہے، تو آپ گاؤں کی اور جو ہمارے دیہات ہیں، جو ہماری بہراریاں ہیں، وہاں کی صورتحال کا سوچیں، جس کا ذکر طاہرہ نے کیا ہے. اور ایز اے ڈاکٹر، ایز اے گائنیکالوجسٹ، وہ صرف آسودہ عورتوں کی ہی وہ نہیں کرتی رہی ہیں، علاج نہیں کرتی رہی ہیں، یا ان کے ہی دکھ کا درما نہیں کرتی رہی ہیں، بلکہ ان کے پاس وہ بھی سینکڑوں کی تعداد میں وہ غریب عورتیں آئی ہیں جو گاؤں سے آئیں، دیہاتوں میں آئیں، اور پتہ نہیں کس طرح سے لائی گئیں، پگڈنڈیوں سے اٹھا کے اتارا گیا، بیل گاڑیوں پہ لائی گئیں اس درد ذیل کی حالت میں، کس طرح پہنچی، کیا کیا دکھ انہوں نے اٹھائے ہیں. اس دکھ کو
مطلب یہ جو دکھ ہے بہت آسان بات سمجھی جاتی ہے کہ جی بچے پیدا کرتی عورت. بچے پیدا کرنا آسان کام تو نہیں ہے. یہ میرے خیال ہے دنیا کا مشکل ترین کام ہے. اور اگر اسی کی عزت کی جائے، لیکن وہ عزت کی جب بات آتی ہے تو پھر وہاں غیرت بھی آ جاتی ہے. عزت کس کی ہوتی ہے؟ اپنی ماں، بہن، بیٹی، ان کی عزت ہوتی ہے. اور ان سے کوئی ایسی بات ہو جائے جو آپ کو پسند نہیں ہو، یا وہ کام کرنا چاہیں جس کی اجازت انہیں معاشرے نے دی ہے، تہذیب نے دی ہے، مذہب نے دی ہے، اپنی پسند سے تعلیم حاصل کرنا چاہیں، ملازمت حاصل کرنا چاہیں، کام کرنا چاہیں، اور اپنی پسند سے شادی کرنا چاہیں، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ اس لیے تو آج ہمارے معاشرے میں کاروکاری بھی ہے، سوارا بھی ہے، سنگ چٹی بھی ہے، اور بڑے آرام سے کسی بھی چیز کے بدلے میں سیٹل کرنے کو عورت کو دے دیا جاتا ہے. جیسے عورت تو نہیں ہے بھائی، کوئی گندم کی بوری ہے کہ آپ نے اٹھائی کسی کو دے دی. اب ان سب باتوں کا جو ایک بہت اثر پڑتا ہے، میرے خیال ہے وہ صرف خواتین پہ نہیں پڑتا، لیکن جو ہمارے ساتھی ہیں مرد، ان پہ پڑتا ہے کہ ان کو سوچنا چاہیے کہ بھئی آپ کی سوچ کیوں اتنی محدود ہے، اتنی کیوں فرسودہ مزاجی ہے، آپ کو اعتبار کیوں نہیں ہوتا اپنے ساتھی پہ، آپ اس کی عزت کیوں نہیں کرتے. میں تو سمجھتی ہوں کہ یہ کہنا، یہ میں نے سنا ہے کہ ایک بہت پڑھے لکھے آدمی نے جو ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ بھی تھے، انہوں نے ہم سے کہا تھا کہ بھئی میں نے تو سنا ہے کہ اگر بیوی کو نہ مارو تو وہ سمجھتی ہے کہ اس کا میاں اس کو چاہتا ہی نہیں ہے. یہ کیسی بات ہے بھئی؟ کس طرح سے آپ یہ ایسے سوچتے کہ مطلب یہ، میں تو سمجھتی ہوں کہ محبت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ عزت کریں. جہاں عزت نہیں ہوتی وہاں محبت نہیں ہوتی، وہ محض ایک دکھاوا ہوتا ہے. تو یہ چیزیں اگر عورت سمجھ لے، عورت کیسے حاصل کر سکتی ہے؟ یہ 21ویں صدی ہے، اس میں ہمارے جو ساتھی مرد ہیں جو کہ عورت کے آگے بڑھنے سے کوئی جو ہے اپنی سبکی نہیں محسوس کرتے، اس کا ساتھ دیتے ہیں، اس کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، وہ بھی اس کام میں بہت زیادہ معاون ثابت ہو سکتے ہیں. میڈیا بہت معاون ثابت ہو سکتا ہے کہ یہ بتا دیں کہ بھئی عورت بھی اسی طرح کے انسان ہے جس طرح کے مرد ہیں. اور اگر آپ اس کو پوری آزادی اور پوری چھٹی دیں گے کھلی، اور عورت کو یہ حاصل کرنے کے لیے میں سمجھتی ہوں ایک چیز بہت ضروری ہے، اور وہ چیز ہے اس کا خود مختار ہونا، اس کا خود اپنا آپ کفیل ہونا، کہ اگر وہ اپنے پیروں پہ کھڑی ہوتی ہے تو وہ جو اپنے اوپر سوال اٹھائے جاتے ہیں اس کا جواب دینے کی ہمت بھی رکھتی ہے. اس لیے کبھی بچیوں سے یہ نہ کہیں کہ آپ کی زندگی کا مقصد صرف شادی کرنا ہے اور ایک اچھا رشتہ ڈھونڈنا ہے، بلکہ آپ یہ کہیں کہ اچھی تعلیم حاصل کرنی ہے، اچھے آپ کو ایک پروفیشنل بننا ہے، آپ کو اپنے پاؤں پہ کھڑا ہونا ہے، اپنی معاشرے میں حیثیت بنانی ہے. پھر شادی کے متعلق جو فیصلہ کرنا ہے وہ آپ کا اپنا فیصلہ ہے، صرف اسی لیے نہیں آپ پیدا ہوئے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ اس میں جو ماں باپ ہیں ان کی بھی ایک بہت بڑی ان کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ کس طرح سے اپنے بچیوں کو آنے والی زندگی کے لیے تیار کرتی ہیں. اور آئندہ جو ان کے پرابلم ہوتے ہیں، جس پہ طاہرہ نے بہت کھل کے رکھا ہے کہ کیسے جو ہے وہ ایک ابھی بھی 21ویں صدی میں جو پیچیدگیاں ہوتی ہیں زچگی کی، اس کا ادراک نہیں ہوتا، بلکہ اگر آپ کہ ڈاکٹر نے آپریشن کر دیا تو ڈاکٹر کے اوپر ناراض ہو گئے کہ جی پیسے لینے کی خاطر آپریشن کر دیا، اور اگر وہ مر گئی پیدائش میں تو چپ سادھ لی کہ بھئی یہ تو اللہ کی مرضی تھی. یہ سائنٹیفک ایج ہے، اس کا بھی تدارک موجود ہے. تو یہ کیوں ہوتا ہے کہ اگر عورت کو آپریشن کروانا ہے تو وہ خود کیوں نہیں اس کی مرضی سے ہو سکتا؟ یہ کیوں ہمارے ہاسپٹل میں لوگ ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ اس پہ اپنے میاں کی سائن کروا کے لائیے؟ کیوں بھائی؟ وہ تو نہیں بچہ پیدا کر رہا ہے نا، اس کو تو اس تکلیف کا احساس اندازہ ہی نہیں ہے جس سے وہ گزرا نہیں ہے کبھی. تو یہ ساری چیزیں ہیں، ہم یہ سوال اٹھاتے ہیں، طاہرہ اس پہ کھل کے لکھتی ہیں، اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ جب تک ہم ان سوالوں کے جواب نہیں دیں گے، جب تک ہم عورت اور مرد کی برابری کی
انسانی حقوق کی بات نہیں کریں گے، ہم ایک ایسا معاشرہ نہیں بنا سکتے جس میں خوشحالی ہو، جس میں سکون ہو، اطمینان ہو اور ہم سب آرام سے زندگی. یہ مسئلہ صرف عورت کا نہیں ہے، یہ مسئلہ مردوں کا بھی ہے، کیونکہ اگر 50% عورتیں ہیں تو 50% مرد ہیں. آپ کے بچے بھی ہیں جو آپ کے ایٹیٹیوڈ سے بہت کچھ سیکھیں گے کہ کس طرح آپ نے اپنی بیوی کے ساتھ سلوک کیا، اسی طرح وہ بھی آئندہ عورت کے ساتھ سلوک کریں گے. تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ ہمارے جو ساتھی ہیں انہیں بھی اس جدوجہد میں ہمارے ساتھ آگے بڑھنا چاہیے اور ایک بہتر ملک، ایک بہتر معاشرہ اور ایک بہتر مستقبل بنانے کے لیے ہمارا ساتھ دینا چاہیے. طاہرہ کو میں پھر ایک بار مبارکباد دیتی ہوں اور ارتقاء کو بھی میں مبارکباد دینا چاہتی ہوں، کیونکہ میں سمجھتی ہوں کہ اس طرح جو ان کی وی بک ہے شاید ہر ادارے میں یہ چھاپنے کی ہمت نہیں تھی، اور یہ بیڑا ارتقاء نے اٹھایا ہے. ظاہر ہے وہ ایک پروگریسو ادارہ ہے، انہوں نے یہ ثابت کیا ہے، تو میں ان کو بھی مبارکباد دینا چاہتی ہوں. تھینک یو. ڈاکٹر طاہرہ کی طرف آئیں گے. ایک کہنا چاہوں گی کہ کسی نے ان کے اوپر جو ابھی بات کی تھی کہ کچھ لوگ بہت خوش ہوتے ہیں ان کی تحریر سے یا تعریف کرتے ہیں یا متاثر ہوتے ہیں، اور کچھ ہیں جو ہم ناراض ہوتے ہیں یا برا بھلا کہتے ہیں. تو اسی برا بھلا کہنے میں ایک صاحب نے لکھا تھا کہ ڈاکٹر طاہرہ کے بارے میں کہ وہ گٹر کا وہ ڈھکن ہے، جب اٹھاتے ہیں تو بدبو ہی آتی ہے. لیکن ان کو یہ سمجھ میں نہیں آئی کہ وہ جو جس گٹر کا ڈھکن ہٹا رہی ہیں وہ تو ہماری سوسائٹی اور معاشرہ ہے، اس پہ بدبو تو آنی ہی ہے، لیکن وہ بدبو کہاں سے آ رہی ہے ان کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ وہ تو اس کو سامنے لے کے آ رہی ہیں تاکہ اس کو بہتر کیا جا سکے. تو یہ چیزیں. اور ایک اور جو مجھے ان کی فیس بک پہ دیکھتے ہوئے دلچسپ چیز لگی کہ لوگ ان کو جو نیگیٹو ریمارکس دے رہے ہیں تو ان کی فالوورز کی ایک اور خواتین کی فوج تیار ہو گئی ہے جو ان کے جواب دینے سے پہلے وہ جواب دے رہی ہوتی ہے کہ آپ نے یہ کیسے کہا. اور آپ کو میں بتاؤں، لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید وہ میرے اکاؤنٹس ہیں، میں نے ان اکاؤنٹس کو رکھا ہوا ہے اور فیک ناموں سے، اور میں ان اکاؤنٹس میں جاتی ہوں اور ان اکاؤنٹس میں جا کے میں ان کا جواب دیتی ہوں تو میں سر پکڑ کے بیٹھ جاتی ہوں کہ یہ سمجھتے ہیں شاید میں اتنی فارغ ہوں. نہیں پتہ ہے فل ٹائم جاب کرنے والا ہے. لیکن اہم بات یہ ہے کہ وہ اس غلط فہمی میں رہیں کہ شاید ایک ہی عورت یہ کام کر رہی ہے لیکن انہیں پتہ نہیں ہے بہت ساری عورتوں میں تبدیلی آ چکی ہے. تو فارملی کچھ کہنے سے پہلے میں کچھ کمنٹس کا آپ کے سامنے ذکر کر دوں، اس سے آپ کو یہ آئیڈیا ہوگا کہ معاشرے کی جو ڈائسیکشن کر کے جو پرت میں سامنے لاتی ہوں وہ کہاں اور کس حد تک موجود ہے. کیونکہ بہت سارے لوگ ڈینائی کرتے ہیں کہ ہمارے معاشرے کی عورت جو ہے وہ اب بہت بہتر حالت میں ہے، اور جو کچھ ڈاکٹر طاہرہ لکھتی ہیں وہ بہت کچھ فیک ہے یا کریٹڈ ہے. لوگ سمجھتے ہیں کہ صرف جو کراچی، لاہور، اسلام آباد، پنڈی کی عورت ہے بس پاکستان کی وہی عورت ہے. لوگ یہ نہیں سمجھتے کہ صادق آباد سے آگے کسی چک 420 میں 403 میں بھی کوئی عورت بیٹھی ہوئی ہے. لوگ یہ نہیں سمجھتے کہ مریدکے سے آگے کسی گاؤں میں عورت موجود ہے. لوگ یہ نہیں سمجھتے کہ اسکردو گلگت کے پہاڑوں میں کوئی عورت موجود ہے. لوگ یہ نہیں سمجھتے کہ بلوچستان کے کسی کٹیا میں عورت موجود ہے، اور وہ سب ہماری ہی عورتیں ہیں. خالی شہروں میں رہنے والی پریولیج، ہم سب خوش نصیب ہیں اس لحاظ سے کہ ہم وہ پریولیجڈ عورتیں ہیں جن پہ ریسورسز کے دروازے کھلے اور جو کسی نہ کسی طرح اس سٹیج پہ پہنچی، اور نہ صرف اس سٹیج پہ پہنچی بلکہ انہیں زبان بھی ملی. تو 2-4 کمنٹس ہیں جو میں پہلے آپ کو سنانا چاہوں گی. میں نے آج صبح ہی ایک سٹیٹس لگایا، میں چونکہ آنے سے پہلے میرے دوستوں نے ہم لوگوں نے ڈنر اکٹھے کیا، تو اس پہ میں نے لکھا کہ دوستوں کو کچھ وقت ساتھ گزارنا چاہیے، عورت کو بھی یہ اجازت ہونی چاہیے. تو بہت سے لوگوں نے لکھا کہ یہ ایسا پاکستان میں ممکن نہیں ہے. تو ایک صاحب آئے اور انہوں نے لکھا کہ کیوں عورتوں کو اجازت اس لیے دیں کہ وہ بوائے فرینڈ بنائیں، یا تم بوائے فرینڈ بنانا چاہتی ہو. سو آپ امیجن کریں کہ عورت کا باہر جانا یا اس کا اپنے ساتھ کچھ وقت گزارنے کا مطلب
دوسرا جینڈر کے نزدیک یہ ہے کہ وہ بوائے فرینڈ بنائے گی، اس سے نیچے یا اس سے پیچھے کچھ نہیں ہے۔ 4 کومنٹس، 4 مجھے خواتین کے، مجھے بہت خواتین میسج بھیجتی ہیں، اور یقین کیجئے کہ ہر میسج کے بعد میں مزید دکھی ہو جاتی ہوں۔ آج 4 میسیجز ہیں جو آج ہی میسنجر پہ آئے۔ تھوڑے سے اوپن میسیجز ہیں، لیکن میں آپ کو اس لیے بتانا چاہوں گی کہ یہ شاید جتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ نہ صحیح، لیکن یہ شاید ان کے ہمسائے میں بات ہو رہی ہو یا شاید ان کے محلے میں ہو رہی ہو۔ ایک عورت نے لکھا کہ میری بریسٹ بہت چھوٹی ہے اور میرے میاں مجھے بہت زیادہ اس بات پہ امبیرس کرتے ہیں، اتنا امبیرس کرتے ہیں کہ میں سائیکلوجیکلی بہت زیادہ ڈسٹرب ہوں۔ تو آپ مجھے بتائیے کہ میں اپنی بریسٹ کو اپروپریٹ سائز پہ کیسے لے کر آؤں۔ باڈی شیمنگ، کیا کبھی کسی عورت کا یہ حوصلہ ہوا کہ وہ مرد کو کہے کہ تمہاری یہ چیز جو ہے وہ اپ ٹو دا مارک نہیں ہے، جو میری نظر میں اپ ٹو دا مارک ہونی چاہیے؟ کیا کسی عورت کے منہ سے آج تک یہ جملہ یا یہ فقرہ نکلا؟ ایک اور عورت نے لکھا کہ میں نے 5 بچے پیدا کیے ہیں اور 5 بچوں کے بعد اب میری وجائنا جو ہے وہ بہت ڈھیلی ہو گئی ہے اور میرے ہسبینڈ بہت کا انٹرسٹ لوز ہو گیا ہے، تو پلیز مجھے بتائیے کہ میں کیا کروں۔ وہ عورت جس سے آپ اپنے بچے پیدا کرواتے ہیں 5 اور اس وجائنا سے وہ اتنے موٹے تازے بچے یا جیسے بھی وہ باہر نکالتی ہے، اس کے بعد آپ اسی پہ ناراض ہیں کہ اس کی باڈی اب ویسی نہیں رہی، اور وہ عورت اس انگزائٹی کا شکار ہے کہ اب میں کیا کروں۔ تیسرا میسج، میری شادی کو 8 ماہ ہوئے ہیں اور میں ابھی تک کنسیو نہیں کر سکی۔ میری ساس اور شوہر مجھے دن رات تانے دیتے رہتے ہیں، میں دن بدن سوکھتی جا رہی ہوں۔ مجھے بتائیے کہ میں اپنے جسم کو مزید سوکھنے سے کیسے روکوں۔ وہ یہ نہیں جانتی کہ جسم کیوں سوکھ رہا ہے۔ جس ٹاکسک انوائرمنٹ میں وہ موجود ہے، جہاں ہسبینڈ اور ساس اس کا بچہ نہ ہونے کی وجہ سے اسے دن بدن ایبیوز کر رہے ہیں، وربل ایبیوز، اس کے متعلق وہ بچی جانتی ہی نہیں کہ وہ وربل ایبیوز کی وجہ سے شی از اے سفرر۔ چوتھا میسج، بچی لکھتی ہے کہ میرا دوسرا بچہ پیدا ہوا ہے اور دوسرے بچے کے بعد سے میرا جو پخانہ ہے وہ وجائنا کے بیچ میں سے آ رہا ہے۔ میں نے اپنے ہسبینڈ کو بہت کہا کہ مجھے کسی اچھے ڈاکٹر کے پاس لے کر جائے، لیکن وہ مجھے لے کے نہیں جا رہا۔ وہ کہہ رہا ہے کہ یہ اسی طرح ٹھیک ہو جائے گا، میں اوکاڑا میں رہتی ہوں۔ کیا کوئی مرد اس بات کو ٹالریٹ کر سکتا ہے کہ اس کے جسم سے نکلا ہوا فضلہ وہ اس کے ساتھ رہے اور اس کے جسم سے بو اٹھے، اور جو اریٹیشن یا نان کنٹرول کی ہوئی چیزیں ہیں ان کے ساتھ وہ زندگی گزارے اور اس کا کوئی حل نہ کیا جائے؟ یہ آج کی دنیا ہے، یہ 2024 کی دنیا ہے، 2024 کا پاکستان ہے، جس میں بچیاں مختلف شہروں سے، مختلف قصبات سے مجھے یہ میسیجز کر کے پوچھ رہی ہیں کہ ہم کیا کریں، ہمیں سمجھ نہیں آتا۔ اور مسئلہ یہ ہے کہ انفارچونیٹلی ہمارے جو ڈکلائن ہوا ہے ہمارا ایجوکیشن سسٹم میں، ہمارے ہیلتھ سسٹم میں، اس میں جو چھوٹے چھوٹے شہر کی ڈاکٹرز ہیں وہ بھی شاید اس قابل نہیں ہیں کہ ان گمبھیر قسم کے مسائل کو حل کر سکیں۔ ظاہر ہے کوئی پروفیسر لیول کا بندہ جو ہے وہ کبھی بھی کسی دیہات میں نہیں جائے گا، جبکہ یہ ہمارے ہاں فیلئر آف دا سسٹم ہے۔ میں جہاں رہتی ہوں وہاں ہیلتھ سسٹم کا یہ حال ہے کہ اگر پورے عمان میں ایک عورت کی بھی موت واقع ہو جائے، ایک عورت، تو اس بات پہ ایک انکوائری بیٹھتی ہے اور وہ انکوائری منسٹر لیول تک جاتی ہے۔
پاکستان کا مٹرنل مورٹیلٹی ریٹ جو ڈاکیومنٹڈ ہے، جو کہ انڈر رپورٹڈ ہے، وہ ہے 1 لاکھ بچے پیدا ہوں تو 350 عورتیں مرتی ہیں، جبکہ جو این جی اوز ہیں ان کے مطابق یہ 600 سے 700 تک نمبر جاتا ہے۔ اب آپ سوچیں کہ 1 لاکھ میں سے 600 عورتیں مرتی ہیں، 10 لاکھ میں کتنے ہوئے؟ 6000۔ 1 کروڑ میں کتنے ہوئے؟ تقریباً 60,000۔ 1 کروڑ بچہ پیدا ہو رہا ہے اور ان کی 60,000 مائیں مر رہی ہیں۔ کیا کبھی اس بات پہ کہیں پہ معاشرے میں کہیں کسی کو آپ نے بولتے سنا؟ 21ویں صدی کی عورت آج بھی ڈلیوری میں مر رہی ہے، جس میں پتہ نہیں کتنی صدیاں پہلے ممتاز محل مری تھی۔ یہ میں نے آپ کو تھوڑا سا بیک گراؤنڈ بتایا ہے کہ آپ کو پتہ چلے کہ میرے یہاں پہنچنے تک کا سفر کیسے طے ہوا۔ 50 برس کی عمر تک میں نے کبھی کچھ نہیں لکھا تھا، اور آپس کی بات ہے کہ لکھنا چاہتی بھی نہیں تھی، خواہش بھی نہیں تھی۔ ہاں، بولتی بہت تھی، سوچتی تھی، بولتی تھی، اور بہت سی باتوں کے متعلق بات کرتی تھی۔ پھر مجھے ایک عورت ملی، وہ عورت شباہت میں اور حالات میں کچھ مجھ جیسی تھی۔ اس نے مجھ سے کہا، تم لکھتی کیوں نہیں؟ میں نے کہا کیا لکھوں؟ اس نے کہا اپنی یادوں کے متعلق لکھو، اپنے ماضی کے متعلق لکھو۔ تمہارے پاس ایک منفرد ماضی ہے اور تمہارے پاس وہ یادیں ہیں جنہیں بیان کیا جا سکتا ہے۔ میں نے اس عورت کی طرف دیکھا، اس عورت کے پاس بہت سے سوال تھے، اس عورت کے پاس بہت سے اضطراب تھے، اس عورت کی شکل پہ بہت سی بے چینیاں لکھی تھیں۔ میں نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ وہ حقیقی تھی، وہ حقیقی تھی، وہ اصل تھی، وہ شاید میں تھی، بلکہ وہ میں تھی۔ اس میں نے مجھے کہا کہ لکھو، صرف اپنے متعلق نہیں لکھو، ان سب عورتوں کے متعلق لکھو، ان کی یادوں کے متعلق لکھو، ان عورتوں کے متعلق جنہیں ان کے جسم سے نکال دیا گیا ہے، جنہیں تشدد کر کے ان کے جسم سے نکال دیا گیا ہے۔ کیسے؟ کہ ان کی کوئی رائے نہیں، ان کا کوئی خیال نہیں، انہیں کسی قسم کی اجازت نہیں، کسی بھی معاملے میں ان کی مرضی نہیں، ان کا اپنے کسی بھی معاملے پہ ان کا اختیار نہیں۔ تو وہ اب باڈی لیس ہیں۔ تم لکھو ان باڈی لیس عورتوں کے بارے میں۔ باڈی لیسنس بھوتوں پریتوں یا آواگون یا روحوں والا چکر نہیں ہے، باڈی لیسنس معاشرے نے دی ہے۔ باڈی لیسنس کریٹ کرنے میں معاشرے کا بہت بڑا حصہ ہے۔ اس عورت نے مجھے کہا کہ تم گائناکالوجسٹ ہو اور تم نے عورتوں کو اس حال میں دیکھا ہے جس میں وہ خود کو بھی خود نہیں دیکھ سکتی، اور اگر دیکھ لیں تو سمجھ نہیں سکتی۔ تم اپنے بارے میں لکھو، اپنے بارے میں اور ان تمام عورتوں کے بارے میں لکھو، لکھنے والی عورتوں کے بارے میں لکھو، نہ لکھنے والی عورتوں کے بارے میں لکھو، ادب میں آنے والی عورتوں کے بارے میں لکھو، شاعری میں آنے والی عورتوں کے متعلق لکھو۔ جہاں جہاں عورت کا ذکر جس بھی طریقے سے ہوا ہے، چونکہ وہ اس نے خود نہیں کیا، ان کے بارے میں لکھو۔ عورتوں کی تحریروں کو اپنی تحریروں میں لاؤ، عورتوں کے ان حالات اور ان مقامات کے بارے میں لکھو جہاں سے انہیں پرتشدد طریقے سے نکال دیا گیا ہے۔ ابھی یہ بات مہناز آپا نے کہی، ہمارے پاس رائے نہیں ہے، انیس آپا نے کہی کہ عورت کی مرضی نہیں ہے۔ یہ ہے عورت کا باڈی لیس ہونا۔ اگر میری بات آپ کو عجیب لگے
تو میں آپ کو ایک فرانسیسی مفکر، مصنف اور فیمنسٹ ہیلن سسکو کے بارے میں کچھ کہا ہوا سنانا چاہوں گی. Woman must write herself. Woman must write herself, must write about woman and bring women to writing, from which they have been driven away as violently as from their bodies, for the same reasons, by the same law, with the same fatal goal. Woman must put herself into the text as into the world and into the history by her own movement. ہیلن سسکو کو میں نے حال ہی میں پڑھا ہے. آپس کی بات ہے، میں ہیلن سسکو کو نہیں جانتی تھی، بلکہ میرا خیال یہ ہے کہ ہیلن سسکو کا ہمارے یہاں ان کی پہچان ابھی تک نہیں پہنچی. ہیلن سسکو کی طرف متوجہ مجھے ممتاز فکشن رائٹر، ہندوستان سے تعلق رکھنے والے ممتاز فکشن رائٹر خالد جاوید نے کیا، جنہوں نے میری کتاب کے حوالے سے ایک مضمون لکھا اور انہوں نے کہا کہ طاہرہ کی تحریروں میں ہیلن سسکو کی جھلک ہے. جب انہوں نے ہیلن سسکو کا ذکر کیا تو اس کے بعد میں نے ہیلن سسکو کو ڈھونڈنا شروع کیا اور اس کا ذکر اپنی بیٹی سے کیا. میری بیٹی بوسٹن میں لٹریچر پڑھ رہی ہے اور پینگوئن میں انٹرنشپ کر رہی ہے، تو شیری نے مجھے سسکو کا مضمون بھیجا، دا لاف آف دا میڈوسا. یہ سسکو کا مشہور عالم مضمون ہے جو 75 میں چھپا، اور یہ اس سے انہیں عالمگیر شہرت حاصل ہوئی. دا لاف آف دا میڈوسا. میڈوسا کے بارے میں آپ کو بتاتی چلوں کہ میڈوسا گریک میتھولوجی میں ایک ایسی عورت ہے جسے نیگیٹو طریقے سے پورٹرے کیا گیا ہے. میڈوسا کے بال جو ہیں وہ سانپوں کی شکل کے ہیں، اور میڈوسا جسے دیکھتی ہے اسے پتھر کا بنا دیتی ہے. اب اس میڈوسا کا کیا حشر ہوا کہ میڈوسا کو یونانی دیوتاؤں نے پہلے ریپ کیا اور اس کے بعد میڈوسا کو قتل کر کے اس کے سر کو اپنی ڈھال کے طور پہ استعمال کرنا شروع کیا، کیونکہ اس کے سر میں کٹنے کے بعد بھی یہ پاور تھی کہ وہ جس کو دیکھتی تھی اسے پتھر کا بنا دیتی تھی. سو ایک عورت کی ابیلٹیز اور ایک عورت کی ایکسٹرا آرڈنری ابیلٹی کو نیگیٹیوٹی کے ساتھ جوڑ کے اس کو ایک نیگیٹو فگر بنا دیا گیا. ہیلن سسکو کا کارنامہ یہ تھا کہ انہوں نے میڈوسا کے میننگ کو ریکریٹ کیا. انہوں نے کہا کہ ہر عورت کو اتنا ہی اسٹرانگ ہونا چاہیے، ہر عورت جو اس کے رائے یا اس کے اپنے اظہار کے راستے میں جو کوئی بھی آئے اس کو میڈوسا کی طرح ایکٹ کرنا چاہیے، اور میڈوسا کو انہوں نے ریزسٹنس کی علامت بنایا. اسی لیے یہ مضمون لکھا گیا، دا لاف آف دا میڈوسا. یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے کیمیو نے سیسیفس کو کے میننگ کو ریکریٹ کیا. سیسیفس ایک ایسا کیریکٹر تھا جسے ایک سزا ملی تھی کہ اسے ایک بھاری پتھر ایک پہاڑی پہ چڑھانا ہے، اور جب وہ چڑھا لیتا ہے بہت مشکل سے تو وہ پتھر پھر نیچے آ جاتا ہے اور سیسیفس کو اسے پھر اوپر لے کر جانا ہے. تو کیمیو نے سیسیفس کو ایک ایسی علامت کے طور پہ پیش کیا جو اسٹرگل کی علامت ہے، جو ہار نہیں مانتا، جو رزلٹ سے مبرہ ہو کے اپنا کام کرتا جاتا ہے اور جس کا ایمان یہ ہے کہ مجھے یہ کام کرنا ہے. اسی طرح سسکو نے کہا کہ عورتوں کو چاہیے، سب عورتوں کو، دنیا بھر کی عورتوں کو، کہ وہ خود لکھیں، عورتوں کے بارے میں لکھیں، عورتوں کو تحریروں میں لائیں، ان تحریروں سے جن سے انہیں انتہائی متشدد طریقوں سے نکال دیا گیا ہے، بالکل ایسے ہی جیسے ان کے جسموں سے نکالا گیا. سسکو تجویز کرتی ہیں کہ جس طرح عورتیں اپنی تحریکوں کے ذریعے، آپ کو پتہ ہے کہ عورت کے پاس ووٹ رائٹ نہیں تھا، سو جب فیمنسٹ موومنٹ چلی تو عورت کو ووٹنگ رائٹ ملا،
تو وہ کہتی ہیں کہ جس طرح عورت اپنی تحریکوں کے ذریعے خود کو دنیا اور تاریخ میں لائی ہیں، اسی طرح اب عورتوں کی کہے کو، ان کے مسائل کو، ان کے اظہار کو، ان کی رائے کو بھی تحریروں اور متن میں لانا چاہیے۔ تو معزز سامعین، آج کے بعد سسکو میری ٹیچر اور رہنما ہیں۔ بہت سی دوسری چیزوں کی طرح وہ مجھے دیر سے ملی ہیں، جیسے میری رائٹنگ مجھے دیر سے ملی ہے، لیکن اب میں جو کچھ کہوں گی وہ میرا اور سسکو کا ملا جلا ہوگا۔ اگر آپ اس میں سے کچھ آپ کو اچھا لگے تو آپ سسکو کو داد دیجئے گا، لیکن اگر اچھا نہ لگے تو اس کا ذمہ دار مجھے ٹھہرائیے گا۔ یہ دو عورتوں کی طرف سے ہے، جو کچھ بھی میں آپ کے سامنے بیان کروں گی عورتوں کے بارے میں ہے اور عورتوں کے لیے ہے۔ مجھے یقین ہے کہ آپ سب بھی جو کہیں اور سمجھیں گے وہ عورتوں کے لیے ہوگا۔ کچھ دیر پہلے بات ہوئی کہ جیسے انیس آپا کہہ رہی تھیں کہ ہمارے پاس اردو میں عورتوں کے اعضاء کو بیان کرنے کے لیے الفاظ بھی نہیں ہیں، اور یقین کیجئے اس کا اظہار اس وقت ہوتا ہے جب ایک مریض عورت آپ کے پاس آتی ہے اور وہ آپ کو بہت شرمندہ ہو کے کہتی ہے مجھے تکلیف وہاں پہ ہے۔ کہاں؟ وہاں۔ وہاں کہاں؟ نیچے۔ نیچے کہاں؟ نیچے۔ اس کے پاس نہ اتنا حوصلہ ہوتا ہے، اگین سسکو کے الفاظ میں، کہ اسے اس کے جسم سے نکال دیا گیا ہے۔ تو سوچنے کی بات یہ ہے کہ کیا الفاظ کے اپنے معنی ہوتے ہیں؟ اگر آپ کسی لینگویج کو نہیں سمجھتے، مثال کے طور پہ اگر میں ہندی کا ایک لفظ ادھر لکھوں اور ہمیں ہندی پڑھنی نہیں آتی تو ہمارے نزدیک اس لفظ کا کوئی مطلب نہیں ہوگا۔ بہت سے یہ الفاظ جن کو گالیوں میں استعمال کیا جاتا ہے ان کا بذات خود کوئی مطلب نہیں تھا، اسے معاشرے نے یا پیدرسری معاشرے نے ان الفاظ کو لوڈ کیا ہے، ان الفاظ کے ساتھ شرم اور فحاشی اور عورت کو ریڈیوس کرنے کا ایک سبب بنایا ہے کہ اگر آج عورتوں کے سامنے آپ وہ والے الفاظ بولیں جن کو چے یا پے سے شروع ہوتے ہیں تو ظاہر ہے ہر عورت شرمندہ ہو کے بیٹھ جائے گی، اگرچہ اس میں اس کا کوئی قصور نہیں ہوگا۔ وجائنا بک کا نام رکھنے کا مقصد یہی تھا۔ کیوں اس کا نام وجائنا بک رکھا گیا؟ کہ جس طرح اردو میں اور بہت سے الفاظ کو ایبزارب کیا گیا ہے، ریلوے اسٹیشن، ایئرپورٹ، کیمرہ، مائک، یہ سب انگلش کے ورڈز ہیں، لیکن اب ہم ان سے متعارف ہیں اور اب ہم انہیں فوراً سمجھتے ہیں۔ تو چونکہ ہمارے لیے کوئی اور دوسرا لفظ چھوڑا نہیں گیا تھا تو میں نے سوچا کہ اپنی بات پہنچانے کے لیے وہ لفظ استعمال کروں جس پہ اس طرح کا برڈن ابھی تک اٹیچ نہیں ہے۔ لیکن آپ سوچئے کہ اس لفظ کے ساتھ، اور ساتھ ہی چونکہ میں گائنی فیمنسٹ کی ٹرم یوز کرتی ہوں، گائنی کا مطلب بھی عورت ہے، فیمن کا مطلب بھی عورت ہے، اور ازم کا مطلب ہے آئیڈیالوجی، تو ایک ایسی آئیڈیالوجی جس کے میں عورت کے امپاور ہونے کے بارے میں بات کی جاتی ہے۔ لیکن میرے اس گائنی فیمنزم کے بارے میں جو مذاق اڑایا جاتا ہے اور فیس بک پہ جو عرف عام میں کہا جاتا ہے کہ ڈاکٹر طاہرہ کا گائنی فیمنزم چے چلاکی ہے، یہ عام پبلک نہیں کرتی، یہ وہ لوگ کرتے ہیں جو اپنے آپ کو دانشور سمجھتے ہیں اور بہت پڑھا لکھا سمجھتے ہیں، اور ساتھ میں یہ کہتے ہیں کہ چونکہ ڈاکٹر طاہرہ پاکستان میں فیمنسٹوں کی وینا ملک ہیں اس لیے وہ چے چلاکی کرتی ہیں۔ یہ ایک ایسا کمنٹ تھا جو میں نے کہا آپ کے لیے تھوڑا سا ہنسنے کا موقع بھی فراہم کر دوں کہ مجھے فیمنسٹوں کی وینا ملک قرار دے دیا گیا ہے۔ اینی ہاؤ، تقریر کے اینڈ میں جاتے ہوئے میں صرف یہ کہوں گی کہ میرے نزدیک اب میری تحریروں کے یا اس ساری موومنٹ کو چلانے کے دو مقاصد ہیں۔ ایک یہ کہ جو پہلے کے لگے بندے تصورات ہیں ان کو توڑنا، ان کو نیست و نابود کرنا اور غیر متوقع کا اندازہ لگانا اور اسے سامنے کرنا،
اور جب میں اپنی تحریروں میں عورت کا ذکر کرتی ہوں تو اس میں وہ عورت ہے جو مرد کے خلاف روایتی، اب دیکھیں مرد بہت، یعنی کہ مردوں کی بھی ٹائپس ہیں، اس لیے جب میں مرد کہتی ہوں تو بہت سے مرد ناراض ہو جاتے ہیں، اس لیے آج سے میں نے فیصلہ کیا کہ میں کہوں گی روایتی مرد، جو روایتی مرد کے خلاف جد و جہد کرتی ہیں اور عورت کو اس کے گم شدہ ہوش و حواس واپس دلانے کے لیے جد و جہد کرتی ہیں۔ باقی رہی میری کتاب، تو اس کتاب کے ساتھ آپ کیا کریں گے وہ اس کے سلسلے میں چونکہ میں نے بہت کچھ لکھا تھا، بہت سے پوائنٹس نوٹ کیے تھے، لیکن میرا خیال ہے اب کافی لمبی بات ہو گئی، تو میری یہ کتاب اور اس دوسری کتابیں اسی کوشش کا حصہ ہیں جو ابھی میں نے آپ کو کہا۔ اب یہ آپ پہ ہے کہ آپ اسے کیسے پڑھیں، مرد بن کر، عورت بن کر، عورتوں کو محکوم رکھنے والے مرد بن کر، مردوں کی محکوم رہنے والی عورت بن کر، پیدرسری کے مرض کو سمجھنے والی روشن خیال اور تبدیل ہوتے ہوئے مرد کے ساتھ رہنے والی عورت بن کر، یا ایک دوسرے کے شریک حیات اور ایک دوسرے کو انسان سمجھنے والے مرد اور عورت بن کر۔ اس کا ابتدائی امتحان تو اس دن ہوگا جب آپ اپنے گھر کی بچیوں اور بچوں کو اس کتاب کے بارے میں بتائیں گے یا نہیں بتائیں گے؟ بتائیں گے تو کیا بتائیں گے؟ نہیں بتائیں گے تو کیا اس دن کا انتظار کریں گے جب وہ آپ کی جگہ ہوں گے اور آپ کے زمانے کی ایک کتاب کے بارے میں سن رہے ہوں گے جو کسی ڈاکٹر طاہرہ نے لکھی تھی؟ مجھے یقین ہے ایسا نہیں ہوگا۔ ہم لاکھ بھاگیں، تعلیم اور انٹرنیٹ ہمیں اندھیروں میں چھپنے نہیں دے گا۔ شکریہ۔ بہت آپ نے جو آخر میں بات کی کہ کون اس کتاب کو پڑھے، وہ بہت اہمیت کا، کیونکہ ایک نقطہ میں نے یہ بھی نوٹ کیا ہوا تھا کہ کیا یہ کتابیں صرف عورتوں کے پڑھنے کے لیے ہیں؟ یہ نہیں ہیں، کیونکہ عورت اور مرد کو جب تک ہم الگ الگ تقسیم کرتے رہیں گے تو ہم الگ الگ ہی دائروں میں گھومتے رہیں گے۔ دونوں کا ملاپ یا دونوں کا ایک ساتھ مل کے چلنا ہی سب سے بڑی اہم چیز ہے، اور جب تک مرد عورت کی تکالیف کو نہیں سمجھے گا تو وہ عورت کو بھی نہیں سمجھ سکے گا، اور پھر وہ عورت بھی اپنے آپ کو اس طرح سامنے ظاہر نہیں کر سکے گی۔ تو اس لیے یہ کتاب جو ہے وہ سبھی کے پڑھنے کے لیے ہے۔ آگہی جو ہے وہ ہر کسی جنس سے وابستہ نہیں ہوتی کہ عورت اپنے مسائل کا پڑھے اور مرد اپنے مسائل کا پڑھیں۔ دوسری چیز یہ کہ انہوں نے کہا کہ کتاب نئی نسل کو دیں گے۔ ہمارے یہاں روایتی طور پہ ایک کتاب جو ہے شادی میں جہیز میں دی جاتی ہے، تو میرے خیال سے تو بچیوں کو، ٹین ایج بچیوں کو جو آپ کی کتابوں کا سیٹ ہے وہ دیا جائے، روایت بن جائے، تو وہ زیادہ اہمیت کی حامل ہے کہ اس سے آگے ہوگی۔ اس سے دبی ہوئی عورت پیدا کرنے کا نہیں ہے، بلکہ جو واقف ہوگی اپنے آپ سے بھی، اپنے جسم سے بھی، اور پھر سب سے بڑی بات یہ کہ وہ معاشرے سے واقف ہوگی۔ تو یہاں ہم فلور اوپن کرتے ہیں، جو سوالات اگر آپ کچھ کرنا چاہتے ہیں۔ میں جو آپ نے آج ٹاپک لیا ہے اس میں 2 سے 3 چیزیں میں آپ سے شیئر کرنا چاہوں گا ضرور۔ پہلے تو آپ کی عظمت کو سلام کہ آپ نے کہا جو ورڈس ہیں، انفیکٹ کہ ہم مطلب آپ تو چلو فیمیلس ہیں، لیکن ان میں اگر میں اکیلے میں ہوتا ہوں تو شاید میں بھی وہ ورڈس یوز نہیں کر پاتا جو آپ کے باڈی پارٹس کے اوپر ہے۔ اس کے اندر سب سے بڑا جو فقدان ہے ہماری، اس کی سب سے بڑی وجہ جو ہے وہ ہمارا دین کے وہ ملا ہیں یا وہ ریلیجنس، وہ پرسن ہیں کہ جو اس کو صحیح طریقے سے گائیڈ نہیں کرتے۔ آپ نے بھی کہا کہ جی وہ کتاب ایک دی جاتی ہے بچی کو جس وقت اس کی شادی ہوتی ہے، وہ کتاب کھول کے بھی نہیں پڑھتی بیچاری۔ اس کتاب کو اگر وہ پڑھ لے، اگر اس کو سمجھ لے تو اس کو شاید ان سب چیزوں کی ضرورت نہ پڑے۔ انفیکٹ سب سے بڑی بات تو یہ ہے۔ اچھا، اب اس کے بعد سب سے اہم ترین چیز یہ ہے کہ ہمارے یہاں جو ہماری ایریا ہے، جو ہم پاکستان کو جس کو کہہ رہے ہیں آپ، یہاں سے یہ 70% پہلے دیہات میں تھا سارا، اور 30% ہمارے شہر کے اندر لوگ رہتے تھے، اور وہ لوگ جہاں پاکستان جیسے جو ماڈل سٹیز کے اندر آئے ہیں، وہ ایک ایک بندہ آیا ہے وہاں پہ، انہوں نے آ کے ڈیولپمنٹ لی ہے، اور وہ ڈیولپمنٹ لینے کے بعد
انہوں نے اپنی وومنس کو وہیں چھوڑ کر آئی. وہ پوری خاتون جو ہے ان کے جوان بچے پیدا کرتی تھی, ان کو وہ جوان کرتی تھی, ان کو ڈیولپ کرتی تھی, تب وہ واپس اپنے اس کا ہسبینڈ جاتا تھا. ڈیولپمنٹ ان کی نہیں ہو سکی, صرف اس عورت نے ہی اس کی ڈیولپمنٹ کی ہے. میری والدہ 5 جماعتیں پڑھی ہوئی تھیں, اب تو اللہ تعالیٰ کے اس میں چلی گئی ہو. لیکن ہم 8 بہن بھائی ہیں, اور 8 بہن بھائی ہم لوگ ماسٹرس ہیں, اور میری بیٹی ہے, ایک ہی بیٹی ہے, وہ CSS کر رہی ہے. اور یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو ہم لوگ اپنی بچیوں کو نہیں دیتے. ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر میں نے اپنی بچی کو دینا ہے, صرف اس کو یہ بتاتے ہیں کہ تم ارننگ کہاں سے کرو گی. جب تک ہم لوگ جو اپنے یہاں پہ مرد حضرات بیٹھے ہوئے ہیں, جب تک اس درخواست ہے کہ اگر آپ تھوڑا مختصر رکھیں, کیونکہ اور بھی لوگ بات کرنا چاہیں گے, تو اور سوال ہے تو کوئی وہ کریں. سوال میرا صرف آپ لوگوں سے یہی ہوگا کہ ابھی آپ نے کہا کہ جی وہ کتاب جو ہے یہ عورتوں کے لیے ہے. اگر وہ مرد کے لیے ہے تو مرد جو ہے وہ عورت بھی اپنے آپ کو عورت تصور کر کے پہلے ایک دفعہ اس کو پڑھ لیں, اور اندازہ ہو جائے گا ان کو وہ کیا چیز پڑھنا چاہ رہے ہیں اور کیوں پڑھ رہے ہیں. بس یہی تھینکس. میں میڈم کی جس کے لیے میں بات کرنا چاہ رہا ہوں, بہت شکریہ آپ کا جو بہت اتنا بڑا آپ نے قدم اٹھایا. تھینک یو ویری مچ. میں نے بھی سوال پوچھنا تھا کہ یہ ورلڈ بینک کا انالیسز ہے کہ 76 سالوں میں پاکستان مطلب انڈیا کی آبادی میں 4 ٹائمز, بنگلہ دیش کی 4.5 ٹائمز, اور پاکستان کی آبادی میں 8 ٹائمز اضافہ ہوا. اور شاید پاکستان کی معاشی بدحالی کی ایک وجہ یہی ہے, ٹھیک ہے نا. تو ضیاء الحق کے زمانے سے پہلے جو ہے نا کنٹرسیپٹیوز سے آگہی بہت زیادہ تھی یقیناً. مطلب ہر طرح کے کنٹرسیپٹیوز گھروں میں آ کے دیے جاتے تھے, پاپولیشن کنٹرول پہ بڑا زور تھا. لیکن انفارچونیٹلی 1977 کے بعد وہ سلسلہ رک گیا. تو کیا اب وہ سلسلہ دوبارہ شروع ہونا چاہیے پاپولیشن کنٹرول پر؟ ان کی دوسری چیزوں پہ بات کی ہے, لیکن پاپولیشن کنٹرول اور یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ پھر ایک الگ بحث یا الگ موضوع کی طرف لے جاتی ہیں. اس پہ زبیدہ مصطفیٰ نے بھی کالم لکھے ہیں اس کے حوالے سے, اور جیسے کی طرف آپ نے نشاندہی کی, تو وہ پھر ہم ذرا تھوڑے موضوع سے ہٹ جائیں گے اور دوسری طرف چلے جائیں گے. اچھا, اگر آپ میرا تو کہنا ہی یہی ہے کہ فیملی سائز بہت چھوٹا ہونا چاہیے, کیونکہ 2 بچوں سے زیادہ بچے نہیں پیدا ہونا چاہیے. جو بچے آپ نے پیدا کرنے ہیں ان کو آپ نے بڑا بھی کرنا ہے. آپ کے پاس اتنے ریسورسز بھی نہیں ہیں, اور اگر آپ کے پاس ہیں بھی تو ملک کے پاس ریسورسز نہیں ہیں, ٹھیک ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ جو ریسورسز کو ایک طرف رکھتے ہوئے عورت کے جسم پہ جو اس کے اثرات ہوتے ہیں وہ بہت زیادہ گریویس ہیں. ہر ڈلیوری میں عورت اپنی باڈی کا کچھ حصہ لوز کرتی ہے, یہ ڈاکیومنٹڈ ہے. اس کی ذہنی جو نیورونز ہیں ان کی ڈیتھ ہوتی ہے, اس کے ہارٹ پہ اثر ہوتا ہے, وہ ڈائبٹیز اور ہائپر ٹینشن کی طرف جاتی ہے, اس کے جو باقی کے آرگنز ہیں وہ ویک ہوتے ہیں, اس کی ہڈیوں سے کیلشیم نکلتا ہے. دیکھیں, ایک انسان کے اندر سے ایک اور انسان بننا, آپ خود سوچیں, وہ کوئی وہ نہیں ہے کہ ہوا میں بن جاتا ہے. وہ بچہ ایٹ دا کاسٹ آف مدرز باڈی بنتا ہے. اور میرا کہنا ہی یہ ہے کہ اسی لیے آپ اپنے ارد گرد دیکھیں, عورتیں 50 کے بعد ہی بے حال بیٹھی ہوتی ہیں کہ اٹھنے بیٹھنے سے معذور ہوتی ہیں, اور کوئی نہ کوئی ان کو سہارا دے رہا ہوتا ہے. ان کی ڈیٹیریوریشن آف باڈی بہت زیادہ ہے. تو اس لیے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے بچے, آپ کی بیوی سب ایک بہت اچھے اسٹیٹ آف ہیلتھ میں رہیں, تو فیملی سائز بہت چھوٹا ہونا چاہیے, اور جو شروع ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے, ضرور ہونا چاہیے. اینڈ آئی تھنک پالیسی میکرز شوڈ تھنک اباؤٹ دیٹ. جب تک معاشی طور پر عورت خود مختار نہیں ہوگی, جب تک وہ اپنے بارے میں فیصلے نہیں کر سکتی. اور ساری دنیا میں چاہے وہ کسان عورت ہو, چاہے وہ کسی کے گھر میں کام کرنے والی عورت ہو, اور اس کی اصل وجہ میں یہ سوال نہیں ہے, میں انالیسس کر رہی ہوں, اس کی وجہ شاید جب تک ہمارے یہاں جہالت رہے گی, جب تک یہ سارے معاملات ویسی رہیں گے. تو ضرورت صرف اس کی ہے کہ عورت میں شعور یا تھوڑی سی تعلیم پیدا کی. جو ڈسکشن آپ لوگوں نے کیا ہے عورت کے بارے میں, تو وہ اس سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ یہ آنے والی جنریشن کو ان چیزوں سے کس طرح آگاہی دی جائے کہ وہ اپنا خیال خود رکھ سکیں.
ایک ماں تو ایک لڑکی کو جنم دیتی ہے، پھر وہ اس کو گھر کے کاموں میں لگا دیتی ہے، پھر اس کے بعد اس کی پڑھائی کو بہت پاکستان میں بہت سا 25 یا 75% لوگ جو ہے نا عورتوں کو گھر میں بٹھا لیتے ہیں اور اسکول نہیں جانے دیتے، تعلیم نہیں دیتے. جس طرح ان کو اویئرنیس نہیں ہوتی اپنے متعلق کہ شادی کرنی ہے اور بچے پیدا کرنے، ان کو یہی بس ایک چیز بتائی جاتی ہے. تو یہ ایک یونیورسٹیز ہیں، ادھر کالجز ہیں، تو ان کالجز اور یونیورسٹی میں کوئی ایسا طریقہ کار آپ لوگوں کو وضع کرنا چاہیے کہ آنے والی جنریشن کو اپنے حقوق کے متعلق پتہ ہو، خاص طور پہ لڑکیاں، تاکہ وہ اس حساب سے آگے چل سکیں شادی کے بعد. آپ نے تو یہ کہا کہ ماں کو یہ تربیت دینی چاہیے. میرا خیال یہ ہے کہ اس وقت معاشرے میں ضرورت یہ ہے کہ لیڈ مرد کے ہاتھ میں ہو. مرد جو ہے اس سلسلے میں بیکاز ہی از آلریڈی پاورفل، اور وہ پاور ٹرانسفر کرنے میں تو پتہ نہیں کتنا ٹائم لگے، لیکن اس کو یہ فیصلہ کرنا ہے کہ میری بیٹی کی زندگی کا مقصد شادی اور بچے نہیں ہوگا، اور میں اسے اپنا فرض نبھانے کے نام پہ 16-17 سال کی عمر میں گھر سے رخصت نہیں کروں گا. جب آپ لڑکیوں کی تربیت اس نہج پہ کریں گے کہ تمہارا یہ گھر ہے پوری عمر، مرتے دم تک یہ گھر تمہارا ہے، اور شادی از ناٹ یور منزل، تمہارا کام یہ ہے کہ تم معاشرے میں اپنا مقام بناؤ. تو گیم تب چینج ہوگی، اس سے پہلے گیم چینج نہیں ہو سکتی. ڈاکٹر طاہرہ، آپ کا بہت شکریہ. آپ نے اتنی اچھی کتاب لکھی جو ہماری بچیوں کے لیے جو ہے اور ہم سب کے لیے بھی کارآمد ہوگی. یہاں پہ ڈاکٹر انیس صاحبہ ایک چھوٹی سی میں تصحیح کرنا چاہوں گا. آپ نے پریز کیا، اپریشیٹ کیا ارتقا کو، مگر یہ جو ہے انیشیٹو یہ کلیم درانی صاحب کا ہے آمری بکس کے نام سے، اور انہوں نے یہ انیشیٹو ان کتابوں کے لیے لیا ہے جس کے لیے نارملی پبلشرز جو ہے وہ جھجکتے ہیں وہ کتاب لانے کے لیے، اور وہ کتاب نہیں آتی ہیں. تو یہ میرے خیال میں پورا ایک مبارک کے حقدار جو ہیں وہ کلیم درانی صاحب ہیں. میں کلیم درانی صاحب کو ارتقا کا حصہ سمجھتی ہوں. یہ کہ ارتقا کے جو پروگریسو لوگ ہیں انہوں نے مل کے کیا. میں یہاں پہ ایک بات اور ایڈ کروں گی کہ آمری بکس جو نام رکھا ہے وہ کلیم صاحب کی جو مرحومہ بیوی تھی ان کے نام کے اوپر ہے، جو ان کی صرف مطلب لائف پارٹنر بلکہ کہوں گی کہ وہ تھیں جو ان کے ہر اس میں جدوجہد میں جو بھی ان کی زندگی کی اسٹرگل رہی ہے، سیاسی اور سماجی ایک ایکٹیوسٹ رہے ہیں، وہ ان کے ساتھ برابر کی شریک تھیں. تو ان کی یاد میں تو یہ بھی ایک ہم کہتے ہیں مرد جو ہے وہ عورت کے ساتھ اس کے جانے کے بعد بھی اس کو کسی طرح خراج تحسین پیش کر سکتے ہیں، اس کو یاد رکھیں. تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ایسے مرد ایک دوسرے کو یہ سبق پڑھائیں کہ شادی گھر کی بچی کی زندگی کا مقصد شادی نہیں ہے، بچے پیدا کرنا نہیں ہے، فائنینشیل انڈیپینڈنس. اور میں صرف اس موقع پہ میرے لیے یہ ایموشنل موقع ہے، لیکن مجھے اپنے ابا یاد آ رہے ہیں. میرے ابا کہا کرتے تھے کہ لڑکے کو پڑھاؤ یا نہ پڑھاؤ وہ قطعی ضروری نہیں ہے، لڑکی کو ضرور پڑھاؤ، اپنے پاؤں پہ کھڑا کرو. طلاق ہو گئی تب کیا کرے گی، بیوہ ہو گئی تب کیا کرے گی، کیا بھائیوں کے در پہ بیٹھی رہے گی؟ اور یہ میرے باپ نے یعنی آج سے 50 سال پہلے یہ فیصلہ کیا تھا کہ وہ اپنی بیٹیوں کو پڑھائیں گے، اور تاکہ کسی کے آگے ہتھیلی پھیلانے کی ضرورت باقی نہ رہے. تو اسی لیے میں کہہ رہی تھی کہ میں مردوں کی دشمن نہیں ہوں جیسے لوگ میرے بارے میں تصور کرتے ہیں. میں یعنی جو مرد جس کرائٹیریا پہ میں چاہتی ہوں وہاں تک جو کوئی آئے گا میں ڈیفینیٹلی اس کے کہوں گی کہ ہی از اے گریٹ مین. تو ضرورت اس بات کی یہ ہے کہ جو آپ سے پیچھے رہا ہوا طبقہ ہے، یعنی عورت آپ سے اس ریس میں زیرو لائن سے بہت پیچھے ہے، تو خدارا اسے زیرو لائن تک لا کے اپنے ساتھ دوڑائیے. ڈپریشن میں جا رہے ہیں، میرے پاس ان کے لیے لفظ اب نہیں ہے. آپ ان کو اللہ کیسے موٹیویٹ کر سکتے ہیں کہ کنٹینیو ٹیکنگ دس ٹائم، کیونکہ وہ اب اس حد تک آ گئے کہ
डिवोर्स दे देंगे, कर लेना शादी, सर से तो होते हैं ना माँ, उनसे आप क्या कह सकते हैं? मैं अपनी फेसबुक पे बहुत से छोटे छोटे स्टेटसेस लगाती हूँ। उसमें एक स्टेटस ये है, ढीठ बन जाओ ढीठ। सर्वाइवल इस माशरे में, पेट्रियार्की सोसाइटी में लड़की का सर्वाइवल तब होगा जब वो ढीठ बन के अपने माँ बाप के सामने खड़ी होके उन्हें आंखें दिखाएगी। और इसको समझते हैं कि ये लड़की बदतमीज़ है, ये रूड है। तो मेरा ख्याल ये है कि लड़की बदतमीज़ होनी चाहिए, लड़की रूड होनी चाहिए, तभी उसका एब्यूज़ मुमकिन नहीं है। बदतमीज़ बंदी को छेड़ते वक्त हर कोई सोचेगा, जबकि दब्बू लड़की को, शर्म में लजाई हुई लड़की एक आसान शिकार भी होती है और उसको माँ बाप भी दबा लेते हैं। एक बहुत कॉमन सेंस की बात है, मैं एक डिपार्टमेंट हेड कर रही हूँ, उससे पहले भी किया है, तो ज़ाहिर है मेरे नीचे मुख्तलिफ़ ग्रेड्स के डॉक्टर्स हैं। आप यकीन कीजिए, मैं अपनी उस डॉक्टर को कुछ कहते हुए झिझकती हूँ जिसकी तरफ से मुझे पता हो कि आगे से बाउंसर आएगा, और जो बहुत ही ओबीडियंट सी हो उस पे आपको बहुत आराम से उस पे आप बर्डन डाल सकते हैं। दिस इज़ ए ह्यूमन नेचर। जो आप दबेगा उसे सब दबाएंगे, जो नहीं दबेगा आंखें दिखाएगा, उससे लोग डरेंगे। तो लड़कियों को, जो हमारे यहाँ, मैंने एक नज़्म भी लिखी थी, उसका नाम था बीबी कुड़ी, कि हमारे यहाँ ये तरबियत का हिस्सा समझा जाता है कि कुड़ी बीबी होनी चाहिए, कुड़ी नू सबमिसिव होना चाहिए, कुड़ी को लाइक बहुत तो ये दिस इज़ द नेगेटिव वैल्यू फॉर ए वुमन। नो, शी शुड बी हेडस्ट्रॉन्ग, she should be stubborn, she should have her own point of view, she should be bold। मेरे पास ये सारी चीज़ें थी, और इमेजिन करें कि मैं अपने ख़ानदान का एक बहुत बड़ा नेगेटिव कैरेक्टर थी बचपन से। और अफसोसनाक बात यह है कि मेरा कभी कोई रिश्ता नहीं आया ख़ानदान से, इसलिए कि लोगों को, सबकी माएँ डरती थीं कि एनू घर ले आके मुसीबत पानी है। तो मियाँ मेरे बेचारे मारे गए लाइल्मी में कि वो, उनको आइडिया नहीं था। सो लड़कियों को ऐसा होना चाहिए। इसकी कॉस्ट पे करनी पड़ती है, मैंने कॉस्ट पे की है, बदतमीज़ होने की, रूड होने की, ढीठ होने की, बदतमीज़ होने की, बट स्टिल आई एम प्राउड ऑफ इट। और मैंने अपनी दोनों बेटियों को अपने जैसा ही बनाया है, बल्कि वो मेरे से 10 हाथ आ गए हैं। मेरा नाम यूनुस हासखली है, मैं माहीगीर समाजी संगत को प्रेजेंट करता हूँ। आप डॉक्टर साहिबा जो बुक्स लिखी हैं, उन बुक्स को में से एक आधा किताब मेरी नज़रों से गुजरी है, तो उसमें सवाल मेरे जहन में ये आया कि आपको फ़िशरमैन कम्युनिटी में पैदा होना चाहिए था। क्यों कि इस वक्त भी फ़िशरमैन कम्युनिटी की जो औरतें हैं वो लिखने पढ़ने के अंदर बहुत पीछे हैं, लेकिन उनके अंदर जो औरत होने का एहसास और जज्बात को इजहार करने की, मेरे ख़्याल में, हो सकता है मैं गलत हूँ, पूरे पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा वो अपना इख्तियार इस्तेमाल करती हैं। क्योंकि उनके मेल जब फ़िशिंग पर जाते हैं तो पूरे घर और ख़ानदान को प्रेजेंट वो करती हैं ओनरशिप के तौर पर। अब गुज़श्ता 10-15 सालों से मजहबी तौर पर जो मजहबी असर रखने वाले लोग हैं, इस पावर को ख़त्म करने के लिए पूरी फ़िशरमैन कम्युनिटी के अंदर मदारस की जो चैन बिठाई जा रही है, उसमें इस पर बड़ा असर हो रहा है। वहाँ सवाल ये पैदा होता है, हम जैसे लोग जब काम करते हैं, तो स्पेशली मैं औरतों के लिए जो काम करता हूँ, तो सब लोग वहाँ मर्द जो उनका तासर ये होता है कि सिंधी में तोजू तो पंजे ही घे में आए, मीन्स कि आपकी पांचों उंगलियां घी में हैं, आगे भी औरतें पीछे भी औरतें। तो तस्वर ये होता है कि जो लोग औरतों के लिए काम करते हैं वो बड़े सेक्सुअल होंगे। तो उस मुआशरे के अंदर हम जो काम करना चाह रहे हैं, उसमें आपकी किताबें अगर सिंधी में
ट्रांसलेट करने के लिए हम कहीं निशस्त बिठाएं या किसी दोस्त को आमादा करें कि आपकी किताबों की सिंधी में तर्जमा होना चाहिए, इसकी इजाज़त आपसे लेने की ज़रूरत महसूस कर रहे हैं कि आपकी इन किताबों को सिंधी के अंदर आना चाहिए, ताकि जो वो लोग उर्दू नहीं पढ़ सकते हैं वो भी इससे मुस्तफ़ीद हो जाएं। ये आपसे इजाज़त चाहनी थी कि आया ये हो सकता है, मुमकिन है कि नहीं? आपकी पहली बात का तो ये जवाब है जो आपने कहा कि मुझे वहाँ पैदा होना चाहिए था, मुझे अडॉप्ट कर लें प्लीज़। मैं वहाँ पैदा हो जाऊँगी। और यकीन कीजिए मैं अब इस बात से एक बात निकल आई कि मुझे ये एक मेरी ऐसा बनने में बहुत ज़्यादा हाथ ये है कि मैंने पाकिस्तान के रूरल एरियाज़ में बहुत ज़्यादा सर्व किया है। और उसकी वजह ये थी कि मेरे हस्बैंड की पोस्टिंग होती थी और मैं उनके साथ साथ जाती थी और गांव देहात में पोस्टिंग हो जाती थी मेरी भी। और चूँकि मुझे कहानी सुनने का शौक़ था तो मैं हर जगह की औरत से मरीज़ तो देखती ही थी, साथ में बातें भी करती थी और उस लिहाज से मुझे बहुत पता चला। तो मुझे जो मुख्तलिफ़ तबकात हैं सोसाइटी के, उनके अंदर पीप इन करने का मेरे में शुरू से ही जरासीम मौजूद हैं, ताकि मैं उसमें कुछ ना कुछ अपना रोल प्ले कर सकूं। जो चांस मुझे मिला है, जैसे मुझे ताहिरा काज़मी बनाया है, वो पाकिस्तान की हर बच्ची को क्यों नहीं मिलता। यहाँ हज़ारों लाखों ताहिरा काज़मी पैदा हो सकती हैं। दूसरी बात जो आपने कहा इजाज़त की, तो ये अल्फाज उस वक्त तक ही मेरे थे जब तक ये मेरे अंदर थे। अब ये आपके हैं, आपके लिए हैं। सो जो चाहे आपका हुस्न करिश्मा साज। पता नहीं, मुझे कहीं हो सकता है मैं गलत हूँ कि ऐसा लगा कि शायद हमारी सोसाइटी के हवाले से ये जो किताब और आपके ख़यालात जो हैं वो एक जस्त लगा रहे हैं, एक छलांग लगा रहे हैं और बहुत सी चीज़ों को शायद वो पीछे छोड़ रहे हैं। मसलन मेरी अपनी 13-14 साल की एक बच्ची है। जब मेरी बीवी मुझे कहती है कि इसकी पेशाब की जगह पे तकलीफ़ है तो मैं समझ जाता हूँ। उसके लिए मुझे कोई दो टांगों का इस्तेमाल नहीं करना पड़ता है, ना मुझे नीचे देखने की जो है वो मेरा जहन जाता है। मेरा जहन फ़ौरन चला जाता है कि मेरी बीवी मेरी बेटी की कहाँ के दर्द की बात कर रही है। तो मैडम, क्या ऐसा नहीं लगता है कि जब हम बजाय अपनी सोसाइटी के लफ्ज़ों को इस्तेमाल किए बगैर, जब हम बाहर से इम्पोर्टेंट लफ्ज़ों को जब यहाँ अपनी सोसाइटी में इम्पोज करेंगे तो वो जो मुरीद के से आगे का जो गांव में रहने वाली औरत है वो उससे महरूम हो जाएगी? क्या आपको ये नहीं लगता है? ये ऐसे ही है। अगर थोड़ी सी मैं आपको एक मिसाल दे दूँ कि जैसे आपने मिसूडा शायद लफ्ज़ इस्तेमाल किया मैथोलॉजी के हवाले से, तो हमें साहिर की ये नज़म तो बहुत अच्छी लगती है कि चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाएं, लेकिन जब साहिर साहब का अमृता प्रीतम से जो रिश्ता है बग़ैर एक उसके सोसाइटी की टैबूज़ की हैसियत से, वो उसे हम नापसंदीदा नज़रों से देखते हैं। तो मुझे ऐसे लग रहा है कि शायद आप जो हैं वी बुक के ज़रिए से और वी जैसे अल्फाजों को इस्तेमाल करके आप एक जस्त लगा रही हैं और सोसाइटी की बहुत सी जो परतें हैं वो जो हैं उसमें नहीं आ रही हैं। जो आपने कहा ना कि मैं जो दूर दराज की रहने वाली औरत है मैं उसको बहुत ऊपर मैं जस्ट लगा दूंगी और ये इम्पोर्टेड अल्फाज हैं। मुझे ये बताइए कि आपके हाथ में जो माइक है वो क्या वो इम्पोर्टेड नहीं है? आपके हाथ में जो स्मार्टफोन है वो इम्पोर्टेड नहीं है? ये कैमरा इम्पोर्टेड नहीं है? ये बिजली इम्पोर्टेड नहीं है? बल्ब इम्पोर्टेड नहीं है? आपका स्कूल इम्पोर्टेड नहीं है? एयरपोर्ट, आप क्या एयरपोर्ट के पास आपका क्या लफ्ज़ है? हवाई अड्डा, कितने लोग हवाई अड्डा कहते हैं? रेलवे स्टेशन का आपका क्या है? पेन को बाय द वे आप कलम कब कहते हैं? और पेंसिल के लिए आपके पास क्या लफ्ज़ है? आपके पास पेंट के लिए क्या लफ्ज़ है? आप अपनी पेंट को पजामा तो नहीं कहते, आप अपनी शर्ट को कमीज़ नहीं। आप मेरी बात सुनिए प्लीज़ जी। आपकी जो हमारी वैल्यूज़ हैं वो ये लफ्ज़ ही वैल्यूज़ जो है वो आपका इम्पोर्टेड है। ये जो लफ्ज़ आपने यूज़ किया, और कौन सी वैल्यूज़? इस सरज़मीन की वैल्यूज़। ये सरज़मीन तो मंजोदड़ो की जो तहज़ीब है वो 5000 साल पुरानी है। आपके पास जो वैल्यूज़ हैं वो तो 1400 साल पहले की इम्पोर्टेड वैल्यूज़ हैं।
اس سے دیکھا جائے تو آپ کی تہذیب تو بہت پرانی ہے، آپ کے پاس تو ہڑپا کی تہذیب ہے، منجو کی تہذیب ہے. آپ نے آپٹ کیا نا، آپ نے 1400 سال پہلے والی تہذیب کو آپٹ کیا، وہ آپ نے چھوڑنا کیسے منظور کر لیا؟ آپ کے جو آباء و اجداد کا ریلیجن تھا وہ یہ نہیں تھا، آپ کے آباء و اجداد کی جو روایات ہیں وہ یہ نہیں تھیں. تو ہر دور میں دروازہ کھلا رہتا ہے چینجز کے لیے اور نئے سے نئے الفاظ رکھنے کے لیے، کیونکہ الفاظ کو معنی ہم نے خود پہنانا ہوتا ہے. الفاظ اٹ سیلف کچھ نہیں ہوتے، الفاظ وہ ہوتے ہیں جن کا ہم انہیں مطلب دیتے ہیں. میں نے جیسے ابھی کہا کہ آپ ہندی کا لفظ لکھیں، میں ابھی ادھر اگر چائنیز کا کوئی لفظ لکھ دوں تو آپ کو سمجھ نہیں آئے گا. ایک بات تو یہ. دوسری بات یہ کہ آپ یہ کیوں سمجھتے ہیں کہ دور دراز کے علاقے کے رہنے والے جو ہیں وہ ناسمجھ ہوتے ہیں اور وہ چیزوں کو آپ نہیں کر سکتے؟ میرے گھر جو میری میڈ پچھلے 14 سال سے میرے ساتھ ہے، وہ اپنا نام نہیں لکھ سکتی، یعنی اسے الف بے پہ بھی نہیں آتی. اور کین یو امیجن کہ وہ اسمارٹ فون یوز کرتی ہے، اس کا واٹس ایپ پہ اکاؤنٹ ہے، اس کا فیس بک پہ اکاؤنٹ ہے، اور وہ ایمو سے فون کرتی ہے. جس دن اس کا یہ اکاؤنٹ بند ہو جائے وہ بھاگی میرے پاس آتی ہے کہ یہ دیکھیں یہ میرا ایمو کیوں نہیں چل رہا. اور میرا تو آپ کس عورت کی بات کرتے ہیں؟ ایک ایسی عورت جس نے آج تک اسکول کا نام نہیں دیکھا لیکن وہ واٹس ایپ ہینڈل کر رہی ہے. آپ انسانی ذہن کی وسعت اور اس کی جو اس میں چیزیں آپٹ کرنے اور ایبزارب کرنے کی جو کیپیسٹی ہے، آپ اسے انڈر ایسٹیمیٹ کر رہے ہیں. اور ویلیوز کے ساتھ آپ اسے مکس نہ کریں، کیونکہ پہلے آپ نے الفاظ سے شروع کیا تھا. میں نے آپ کو الفاظ کا بتایا اور ویلیوز کا بھی بتا دیا کہ ہماری اس طرح سرزمین کی ویلیوز دیکھی جائیں تو وہ تو 5000 سال پہلے کی کچھ اور ہیں. وی بک وجائنا کا لفظ لانے کے لیے تو کیا میں لکھوں؟ خالی لکھ دوں ٹانگوں کے بیچ؟ یعنی کہ ہمارے پاس کوئی الفاظ بھی نہ ہوں کہ ہم اپنے منہ کو، ہم اپنے جسم کے اعضاء کا نام لے سکیں. جیسے انیس آپا نے کہا کہ کان کان ہے، ناک ناک ہے، پیشانی پیشانی ہے، بال بال ہیں. تو وہ کیا ہے؟ وہ ٹانگوں کے بیچ ہے ہمارے پاس. اور جو لفظ ہے، لفظ یقیناً ہے، جیسے میں نے کہا کہ چے سے بھی لفظ ہے، پے سے بھی لفظ ہے، لیکن اس لفظ کو خراب آپ نے کیا ہے. اس لفظ کو آپ نے اس بری طرح، اس کو آپ نے تحقیر کے ساتھ، اتنی تضحیق کے ساتھ، اتنی شرم کے ساتھ، اتنے فحش طریقے سے آپ نے یوز کیا ہے کہ وہ آپ خود وہ لفظ اپنی بہن کے سامنے استعمال نہیں کر سکتے. تو میں ایک ایسا لفظ کیوں استعمال نہ کروں جو لفظ ابھی تک ان لوڈڈ ہے؟ اور اردو تو ہے ہی مختلف زبانوں کا مجموعہ. اردو تو نام ہی لشکری زبان ہے، ٹرکش بھی ہے، عربک بھی ہے، فارسی بھی ہے، ہندی بھی ہے، انگریزی بھی ہے. تو اب بائی دا وے انگریزی کے اتنے سارے ورڈز کے ساتھ اگر ہم اسکول کو اسکول کہتے ہیں، مدرسہ نہیں کہتے، کالج کو کالج کہتے ہیں، یونیورسٹی کو ہم کلیہ نہیں کہتے، یونیورسٹی کہتے ہیں، تو وجائنا کو وجائنا کیوں نہیں کہہ سکتے؟ بہت شکریہ ہما. اور میرا پہلا سوال تو ڈاکٹر طاہرہ سے یہ ہوگا کہ طاہرہ آپ اب سے 50 سال پہلے کیوں نہیں پیدا ہوئی؟ کیونکہ مجھے آج شام کو یہی بہت زبردست احساس ہوا، اور انیس اور میناز سب کو بھی ہوگا، کیونکہ ہم لوگ ایک ہی زمانے میں سب یعنی عورتوں کے حقوق کے لیے لڑ رہے تھے اگر کہیں، یا جو بھی یعنی جدوجہد کر رہے تھے. اور اس وقت بس میں نے جو چیز ایک دیکھی، وہ ابھی جو آخری سوال تھا کچھ اس سے بھی ہے، کیونکہ میں انگریزی اخبار سے وابستہ تھی. اور طاہرہ آپ کو تعجب ہوگا کہ ہم لوگ سب یہ لفظ استعمال کرتے تھے. میں نے خود لکھا، میں نے پاپولیشن پہ تو بہت لکھا اور یہ سب الفاظ آتے تھے. حالانکہ کچھ جو میرے ایک یعنی جو کام دیکھتے تھے ان کو کچھ لفظوں میں تھوڑا ہوتا تھا، لیکن پھر وہ خاموش ہو جاتا. اچھا جو آپ نے کہا نا ڈھیٹ بنو تو پھر کام چلتا ہے. تو بلکہ وہ لفظ کیا تھا، کروڈ برتھ ریٹ. ان کو کروڈ برتھ ریٹ نہیں پسند تھا، حالانکہ یہ ڈیموگرافی کا ٹرم ہے. اچھا اور پھر میں نے بریسٹ کینسر پہ لکھا تو کسی کو یوں اعتراض نہیں ہوا. کچھ بہت، اب میں کیا کہوں، بہت باعزت
दाढ़ी वाले लोग आए, तो मुझसे मेरे पास तो आए नहीं, क्योंकि उन्होंने मुझको इस यानी समझा ही नहीं होगा इस काबिल के इसके पास जाओ। सीधे एडिटर के पास पहुँचे और कहने लगे कि आप ये सब क्या फहाशी अपने अखबार में डाल रहे हैं। मेरे ख्याल में किसी ने उनको बताया होगा, वो पढ़ते नहीं होंगे अंग्रेज़ी। तो खैर एडिटर साहब भी ऐसे थे, बहुत प्रोग्रेसिव। उन्होंने कहा भाई आप तशरीफ़ ले जाइए, आपको समझ में नहीं आता कि ये एक औरत की ज़िंदगी और मौत का सवाल होता है, अगर उस पर कोई लिख रहा है तो आपको इतराज़ हो रहा है। तो मेरा कहने का मकसद ये है कि उस वक्त अंग्रेज़ी में तो ये सब चीज़ें यानी लिखी भी जा रही थी, लेकिन मुश्किल और हेल्थ पेज पे तो खैर आपको मालूम है सभी कुछ आता है। लेकिन ये कि क्योंकि अंग्रेज़ी बस एक बहुत ही छोटा सा तबका था जो पढ़ते थे, समझते ज़रा ज़्यादा थे, लेकिन फिर पढ़ना और वो हो जाता है, तो वो बात यूँ पहुँचती नहीं थी। तो मैं यही सोचती थी कि काश, और फिर बाद में जब मैंने लैंग्वेज पे भी इतनी रिसर्च की और पढ़ा और सब, तो वो यही था कि हमारी ज़बान नहीं है। लेकिन मेरा ये ख्याल नहीं था कि क्योंकि ये हमारी ज़बान नहीं और वहाँ ये सब चीज़ें लिखी जाती हैं तो हम अपने लोगों तक नहीं पहुँचाएंगे। तो इसीलिए मैंने कहा अगर आप होती तो आप तो उसी वक्त उसको लेके आगे चलती। तो अब ये है कि एक पॉइंट जो मुझे मुस्तकिल लगा और इस वक्त शायद या मैंने मिस कर दिया हो, कि यूँ तो उसको इतना बुरा समझा जाता है कि आप ये अल्फाज नहीं इस्तेमाल कर सकते, लेकिन जो मर्द हजरात, और मैं ये कहूँगी कि जब मैं मर्द हजरात कहती हूँ, मैं हर मर्द के लिए नहीं, क्योंकि मैं इस मामले में बहुत ही खुश नसीब हूँ कि मेरे साथ जिन लोगों ने काम किया सब बहुत ही कोऑपरेटिव भी थे और ठीक है, और जाने पता नहीं दिल से कितने मानते थे ये ख़वातीन के हुकूक़ को, लेकिन कहते नहीं थे। एक आध कुछ कहते थे, उसका तो मैं आपको बताऊँगी कि वो फिर अब आप ही उसे आगे बढ़ाइएगा। लेकिन ये कि हम लोग के आम माशरे में जब मर्दों में लड़ाई होती है तो वो जब इज़्ज़त का सवाल आता है तो वो औरत पे आ जाती है। किसको पता नहीं यहाँ कितने लोग हैं कि अब तो उम्रें कम हम लोग की हो गई है कि अब नवाबपुर का वक्त है, अनीस को तो याद होगा, महनाज को याद होगा। अब उन औरतों का कोई कसूर ही नहीं था, मर्दों में आपस में झगड़ा हुआ तो दूसरे ने उनकी औरतों को बरहना करके पूरे शहर में घुमाया, उस पर किसी ने आवाज़ तक नहीं उठाई। अगर ताहिरा ने कुछ लिख दिया तो उस पर इतना शोर होने लगता है। तो ये चीज़ हम लोग की एक जो डबल स्टैंडर्ड सा है, या आप मुख्तारा माई का ही देखें, उस बेचारी का कोई कसूर भी नहीं था और जिरगे ने फैसला किया कि उसको गैंग रेप करो। और फिर आपके जो सदर साहब हैं वो जाके कहते हैं कि पाकिस्तान में औरतें तो अपने आप को रेप कराती हैं ताकि उन्हें कनेडियन वीज़ा मिल जाए, जिस पे कनाडा के वज़ीर आज़म ने प्रोटेस्ट किया, लेकिन यहाँ कोई बोला ही नहीं। तो ये है कि जो आपने कहा तायरा के धीट भी होना पड़ता है और बोलना भी पड़ता है, और जो आप लिखने की भी बात कर रही थी वो भी बहुत ही ज़रूरी है और होना चाहिए। बस मैं आपसे बस दो यानी सजेशन दे सकती हूँ अगर आप उसको समझें। एक तो ये कि जो मैंने जो पढ़ी हैं आपकी, कि थोड़ा सा और आप, क्योंकि ये मेरा मेडिकल प्रोफेशन से भी बहुत शिकायत रही है और पीएमए हाउस में मैं कहती रही हूँ, डॉक्टर शेरशाह से भी कहा है कि हम लोग का जो मेडिकल प्रोफेशन है, और ये मैं आपको एज अ डॉक्टर कह रही हूँ, एज अ फेमिनिस्ट या गायनेकोलॉजिस्ट, यानी गायनेकोलॉजिस्ट भी जो मेडिकल प्रोफेशन है, वो ये कि हम लोग बहुत क्यूरेटिव पे जाते हैं और प्रिवेंटिव का इतना ख्याल नहीं रखते। तो थोड़ा सा तो बहुत सारी चीज़ें उसका भी आप थोड़ा लिख दिया करें, क्योंकि जब इतना पढ़ते हैं, औरतें पढ़ती हैं, तो जो जिस चीज़ों, बहुत सारी चीज़ों में अब मेरा जहन है, जैसे जिस्मानी वर्जिश, मैं उसको बहुत ही अहम समझती रही हूँ। और डॉक्टर से जब आप बात करें तो कहेंगे हाँ अगर हार्ट डिज़ीज़ है उसके लिए भी अच्छा है कि आप वर्जिश करें, डायबिटीज़ है उसके लिए भी, हर चीज़ के लिए, कोलेस्ट्रॉल है सब, लेकिन फिर भी वो दवाएं पकड़ा देते हैं। तो आप भी इस मुहिम में प्लीज़ थोड़ा सा ये वर्जिश और भी जो कुछ प्रिवेंटिव चीज़ें हैं वो भी शामिल कर लिया कीजिए, वो क्योंकि आप इतना यानी हर दिल अजीज़ हो गई हैं और लोग पढ़ते हैं, तो ये भी मैसेज उन लोग तक पहुंच जाएगा। और थोड़ा सा मैं इसलिए भी कहती हूँ कि एक चीज़ तो मैं शुरू में बहुत सुनती थी, वो ये कि
عورتیں تو دیکھیے قدرت نے انہیں ایسے بنایا ہے کہ وہ گھر پہ رہیں تو بہتر ہیں، بچے پالیں، ان کے ہاتھ نازک ہوتے ہیں، یہ سب میری طرف سے اشارہ ہوتا تھا۔ ایک صاحب تھے جو خاص یہ کہتے تھے، ان کا خیال تھا کہ مجھے وہاں نہیں ہونا چاہیے، لیکن کھل کے نہیں کہیں گے۔ لیکن جو چیز مجھے بس تھوڑی سی لگی، خاص طور سے آپ کی کتاب نے یا جب آپ نے مجھے آ کے پڑھ کے سنایا تھا، خاص طور سے وہ فیض کے ماہواری کے حوالے سے، کہ تھوڑا سا آپ نے یہی کہا کہ ہم چاہتے ہیں کہ مردوں کو بھی پتہ چلے کہ عورتوں کا اس طرح کا ہے، لیکن اس سے مجھے وہ صاحب یاد آئے، تو وہ یہی تو کہتے تھے نا کہ آپ لوگ کے ساتھ تو ڈس ایڈوانٹیجز اتنے ہوتے ہیں کہ آپ لوگ گھر بیٹھیں، تو کچھ اس کا بھی آپ کچھ یعنی کیا ہو سکتا ہے کیا نہیں، اور ہمیں یقین ہے علاج بھی ہے سب، تو تھوڑا سا اس کی طرف بھی جائیں تاکہ آپ کا اور وسیع ہو جائے۔ اور آپ کی کتابیں ہم لوگ پڑھتے رہیں گے، میں سنتی رہوں گی، بلکہ آپ سے ہی کہوں گی کہ آپ مجھے سنا دیں تو اچھا رہے گا۔ بہت شکریہ، اور آپ نے بہت ہمت سے کام لیا، میں بہت آپ کو مبارکباد دیتی ہوں، اور آپ نے ایک طرح سے لوگوں کو جھنجھوڑ دیا ہے اور اسی کی ضرورت تھی۔ بہت شکریہ۔ میری بکس کی جانب سے ڈاکٹر طاہرہ کاظمی، زبیدہ مصطفیٰ صاحبہ، انیس ہارون صاحب اور مہناز صاحبہ کے بہت مشکور ہیں کہ وہ آئے اور اس طرح کھل کے گفتگو بھی ہوئی۔ جن موضوعات کو ہم ٹیبو سمجھ رہے ہوتے ہیں ان کے اوپر ایٹ لیسٹ گفتگو کا آغاز آپ نے لکھنے کا تو آغاز کیا ہی کیا، اور مختلف چینلز پہ آپ گفتگو بھی کر رہی ہوتی ہیں، لیکن ایک ساتھ سب کے بیٹھ کے وہ بھی ایک شروع ہوا عمل۔ تو اب جو ایک روایتی ہوتا ہے کسی بھی بک کی رونمائی کا کہ ڈاکٹر طاہرہ سے درخواست کریں گے کہ آپ ان تینوں مہمان گرامی کو اپنی کتاب جو ہے وہ پیش کریں۔ I'm lucky to have such empowered women around me. Thank you. زبیدہ آپا آپ کا شکریہ، مہناز آپا تو آپ کو بتا چکی ہیں کہ میں ان کی بیٹی ہوں، تو آپ کا شکریہ، انیس آپا آپ کا بہت شکریہ، انیس آپا، ڈاکٹر ہارون کی طبیعت خراب ہونے کے باوجود آئیں، سو آپ نے اتنی دیر ابھی جانے کا کہہ رہی تھی پھر بھی وہ بیٹھی رہی۔ اور ڈاکٹر ہما آپ کا شکریہ۔ اور مزے کی بات بتاؤں کہ میں کراچی آرٹس کونسل میں آئی ہوئی تھی اور کہیں صاحب کے اسٹال پہ گئی تو وہ مجھے دیکھ کے اچھلے اور انہوں نے کہا ٹھہریے، میں نے آپ سے اپنی بیگم کی بات کروانی ہے، اور انہوں نے فوراً فون ملوایا اور انہوں نے کہا کہ ڈاکٹر ہما مجھے کہتی ہیں کہ اگر آپ نے طاہرہ کو نہیں پڑھا تو کچھ نہیں پڑھا۔ تو یہ ڈاکٹر، یہ صحرا آپ کے سر۔